السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی پہلے ہی وضاحت ہو جائے۔ میرے سمجھے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ جو آپ کو یلو اور بلو میں ایک چیز نظر آ رہی ہے، یہ بیسکلی ایک اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں اٹیچڈ ہوں، تو یہاں ہم اسکولز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ پروگرامز کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بیسکلی اس میں ایک تجوید یعنی ناظرہ قرآن کے جو قواعد ہوتے ہیں، اس کے گیم ہے جو آپ کو یہ اسکوائر میں نظر آ رہا ہے۔ میرے بیک سائڈ پہ جو آپ بکس دیکھ رہے ہیں اس کا بعد میں بھی ذکر ہوگا، اور انٹرسٹنگلی آپ لوگوں کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ جب آج ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں اور تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس کا ترجمہ پڑھیں۔ ظاہری بات ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں اور مختلف مکاتب فکر ہیں، اور اگر ہم اسٹیٹ کے لیول پر جانا چاہیں، انسٹیٹیوشنز کے لیول پر جانا چاہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیول پر جانا چاہیں، تو کوشچن اٹھتا ہے کہ بھائی کس اسکول آف تھاٹ کا ترجمہ پڑھیں، اس لیے کہ کوئی ادارہ کوئی اسکول کسی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کا تو نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسکولز کی اگر بات کرنا چاہیں تو یہ تمام بکس بھی ایک ایسا سلیبس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیزائن ہو گیا ہے کہ جس پر پاکستان کے تمام معروف مکاتب فکر کے یا اسکول آف تھاٹ کے علماء نے اگری کیا ہے with this Quranic syllabus which consists of the whole translation of the Quran, the explanation of the Quran, the moral lessons of the Quran, etc. تو یہ بیک گراؤنڈ میں یہ جو نظر آ رہا ہے، میں نے چاہا کہ اس کی تھوڑی سی پہلے آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے۔ ہم سب کی تھوڑا سا انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تھوڑے سے سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور ہم۔ بہرحال میں سب سے پہلے نیسپا کی تمام مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، اور تمام ساتھیوں کا میں نمبر پارٹیسپینٹس دیکھ رہا ہوں تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 77 لوگ ماشاءاللہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے جوائن کیا ہے۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز یا ٹریننگ کورسز ہوں اور اس میں ہم قرآن کی ٹیچنگ کو انکلکیٹ کریں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ ہم سب کی نیڈ بھی ہے کہ جسم اور روح دونوں کو ساتھ ہمیں لے کر چلنا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ابتدا میں ذکر ہوا کہ روح تو وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہمارے اندر پھونکی ہے، اور اس روح کی ایک ارج ہے، یہ اس روح کی ایک نرشمنٹ ہے، اس روح کی ایک غذا ہے جو عام طور پر ہم چیزیں کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس سے اس روح کو نرشمنٹ نہیں ملتی، بلکہ روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی نرشمنٹ بھی، اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی، اینڈ دیٹ از دا وحی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کا فائنل ایڈیشن آف قرآن حکیم اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ کچھ سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی، ہم سب سوچیں، میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم خود سے قرآن کب کھولا تھا؟ میں نے خود سے اس لیے کہا ہے کہ اب بہت سارے لوگ قرآن کھولتے ہیں اکثر انتقال کر جانے والوں کے لیے۔ اچھا، ہم قائل ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے انشاءاللہ اور مرحومین کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا، بٹ قرآن is not just for the dead people, قرآن is meant for the living people. My first question is، میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کی تلاوت خود سے اپنے لیے کب کی تھی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل، ختم قرآن جسے ہم کہتے ہیں، اپنے لیے کب کیا تھا؟ ایک ختم قرآن ہوتا ہے رمضان شریف میں، خود اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے تراویح وغیرہ میں، ایک ختم قرآن ہوتا ہے یا تکمیل قرآن کا معاملہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن خوانی ہمارے کرا دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو اب تو پیسے دے کر بھی لوگ پڑھوا رہے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اور ایک اپنے لیے میں نے لاسٹ ٹائم قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل کب کی تھی؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ کب کھولا تھا؟ اگر تو ہمیں عربک آتی ہے اور قرآنک عربک آتی تو nothing like that. if not تو least this translation of the قرآن۔ میں نے لاسٹ ٹائم قرآن خود سے ترجمے کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ ہو سکتا ہے آج بھی کچھ لوگوں نے پڑھا الحمدللہ، یا چلیے آڈیو ویژول کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو آڈیو پر بھی اویلیبل، ویڈیو پر بھی اویلیبل، اسمارٹ فون پر بھی اویلیبل۔ میں نے لاسٹ ٹائم قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ کب کھولا یا سنا یا پڑھا تھا؟ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم قرآن کو اپنی زندگی میں ٹرانسلیشن کے ساتھ کب کمپلیٹ کیا تھا؟ اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، تو بہرحال بینگ اے مسلم ہم عقیدت سے بھی کہیں گے، احترام سے بھی کہیں گے قرآن از دا بیسٹ بک ان دا ورلڈ۔ اور یہ بات تو برنارڈ شاہ نے بھی کہی تھی، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world۔
When I read the Holy Quran, وہ کہتا ہے کہ there is no better book than the Quran in the world. But when I see the Muslims, معذرت کے ساتھ, when I see the Muslims, there is no worse nation than the Muslims in the world. وہ کہتے ہیں اتنی بہترین کتاب تمہارے پاس ہے تو پتہ ہی اس میں کیا لکھا ہے. تو میرا اگلا سوال یہ کہ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں قرآن حکیم ونس ان لائف ٹرانسلیشن کے ساتھ کب کمپلیٹ کیا تھا؟ ہم لوگ سب ماشاءاللہ ویل ورسڈ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, پروفیشنل ہیں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے 18 گھنٹے روزانہ پڑھائیاں کی ہیں جی, اپنے پیپرز کو پاس کرنے کے لیے, ایگزامز کو پاس کرنے کے لیے. راتوں کے کھانے چھوڑیں, صبح کے ناشتے چھوڑیں. اس قدر ٹینشن کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے تھے, تب جا کے ہم کارپوریٹ لا کا پیپر پاس کرتے تھے, مرکنٹائل لا کا پیپر پاس کرتے تھے, اکاؤنٹس کا پیپر ہو گیا, کاسٹ اکاؤنٹنگ ہو گئی, مینجمنٹ ہو گئی, ٹیکس ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم سب اس میدان سے گزرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم لوگوں سے, بھائی تم نے انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی کچھ لوگ انگریزی پڑھا رہے ہیں. کراچی میں 2 حضرات ہیں جو انگلش لنگوسٹک میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے PhD ہیں, اور وہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے تھے جی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے پوچھے گا آپ نے انگریزی بھی اتنی پڑھ لی, ہندی سیکھ لی. اب ہمارے بچے, آپ کو پتہ ہے میں کراچی بیسڈ ہوں, جرمن لینگویج یہاں پہ بچے سیکھتے ہیں, پورے انسٹیٹیوٹ موجود ہے. فرینچ یہاں پہ بچے سیکھتے ہیں. سبحان اللہ, جیپنیز کانسولیٹ نے کراچی میں آفر دی ہے, کراچی یونیورسٹی میں. ہمارے ایک دوست ہیں, ایجوکیشن سروسز کا ان کا بزنس ہے, کام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیپنیز کانسولیٹ نے کہا کہ آپ کراچی یونیورسٹی میں سیٹ اپ کریں, آپ کے بچے جیپنیز پڑھیں, ہم فنڈنگ کریں گے, اور پھر ہم ان کو جاپان بلوائیں گے. وہ ایک الگ بحث ہے, اس سے کہ جاپان میں بوڑھے بہت ہو گئے, جوان نہیں ان کے پاس. تو کہتے ہیں آپ کے بچے جیپنیز پڑھیں اور ہم ان کو امپورٹ کریں گے جاپان میں, اور ہمارے بوڑھوں کو آپ کے بچے سنبھالیں گے آگے. تو وی آر انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ لاٹس آف لینگویجز, ٹھیک ہے. تو اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا بھائی میری کتاب کے بارے میں. تو میں تو ٹرانسلیشن کی فی الحال بات کروں, میں نے تو ابھی عربک لینگویج کی بات ہی نہیں کی آپ کے سامنے. تو لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کو ٹرانسلیشن کمپلیٹ کیا تھا. میرا اگلا سوال یہ ہے, قرآن ایک دفعہ پڑھی جانے والی کتاب تو نہیں ہے, تو ایک دفعہ کا ٹرانسلیشن تو کافی نہیں ہے, تو بار بار کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود جو فکسڈ اسکیم یا پلان مجھے اور آپ کو دے دیا, وہ نماز ہے. ہر نماز تو مسلمان پر فرض ہے نا, فجر ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ہے, اور پھر نوافل بھی ہیں. ہر نماز میں جب بھی آپ اور میں کھڑے ہوں گے ہوتے ہیں تو لازماً نماز میں تلاوت کرتے سورہ فاتحہ, قرآن کا کچھ پورشن, اور جماعت کی نماز ہوتی تو امام سے سن بھی رہے ہوتے ہیں, فجر میں, مغرب میں اور عشاء میں. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اتنا قرآن ہونا چاہیے کم سے کم. یہ تو بیر منیمم ہے نا, آبلیگیٹری ہے. 5 وقت کی نماز میں قرآن بلٹ ان ہے, وہ تو آبلیگیٹری ہے. لیکن قرآن صرف ترجمے کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کا ترجمہ ہی سمجھانا ہوتا تو اللہ خالی بکلیٹ دے دیتا, مسئلہ ختم ہو جاتا. اللہ نے رسول اللہ کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے ایکسپلین کیا. یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے. خیر, تو اللہ کے اگلا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے قرآن حکیم کو ایکسپلینیشن کے ساتھ کب کھولا تھا؟ چاہے ہمیں اردو میں ایزی ہو, انگریزی میں ایزی ہو, ہمیں پرنٹ میں ایزی ہو, ہمیں آڈیو میں ایزی ہو, ہمیں ویڈیو میں ایزی ہو. میں نے اور آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کو ایکسپلینیشن کے ساتھ, تشریح کہہ لیں, مختصر مفہوم کہہ لیں, تفسیر کہہ لیں, کامنٹری کہہ لیں, الیبوریشن کہہ لیں, ایکسپلینیشن کہہ لیں, لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے کب اس کو کھولا تھا؟ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کچھ بھی نہ گزرے ہوں, یقیناً, لیکن جسٹ فار دا فوڈ فار تھاٹ. اور پھر میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کو ایکسپلینیشن کے ساتھ ونس کمپلیٹ کب کیا تھا؟ یہ بڑے بھاری سوالات ہیں, آئی نو دس, بیکاز ہمارا انالیسس یہ ہے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مسجدوں میں جو لوگ قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں ان سے ہم نے انالیسس کیا, میڈیا پر کیا, اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے علماء سے ہم نے ڈسکشن کیا. تو ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا خیال ہے آپ کا, کتنے لوگوں نے آج تک ہماری سوسائٹی میں ایک مرتبہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھا ہوگا؟ تو سب نے کہا ہارڈلی 1%. ہارڈلی 1% آف دا پاپولیشن وہ ہوگی کہ جس نے آج تک قرآن کو اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو. اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اب یہ تو تھا ذرا ایک انٹروڈکشن, تھوڑا سا یہ ایک تمہیدی گفتگو, کیونکہ آج کل وہ ٹاک شوز کا بھی انداز کچھ اسی طرح ہے کہ پہلے ذرا بھاری بھرکم بات شروع میں رکھو تاکہ انٹرسٹ لوگوں کا لاسٹ تک جو ہے وہ اویلیبل رہے, اور پھر بات کو آگے بڑھایا جائے. خیر, یہ تو لائٹر سائڈ پہ بات تھی. اب آئیے میں نے آپ کے سامنے جو آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن حکیم اور ہم, اس پر ہم بات کرتے ہیں, اور پھر آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ میں لوں گا, اور کچھ پریکٹیکل میری گزارشات ہوں گی
انڈیویجول لیول پر، کلیکٹیو لیول پر، رمضان کے تعلق سے بھی، بیفور رمضان بھی ہو سکتی ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر، کارپوریٹ سیکٹر میں، کمرشل ایریاز میں، فیملیز کی سطح پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر، آن لائن کورسز کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے. وہ کچھ آپ سے میں پازیٹیو باتیں شیئر بھی کروں گا تاکہ ہم دیکھیں کہ کہاں ہم کسی ایکسپیرینس سے جو لوگ کر چکے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت پیارا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو ہم شیئر بھی کرا دیں گے، لنک بھی میں آپ کو شیئر کروا دوں گا انشاءاللہ اس کا. تو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق 1967 میں انہوں نے یہ کتابچہ لکھا تھا، اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں لکھا تھا، وہیں اس کی کمپٹیشن ہوئی تھی. اور یہ اردو میں، انگلش میں، عربک میں، سندھی میں، فارسی میں اویلیبل ہے. فرینچ میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر اس کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، تو کئی میجر لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا. میں اس کی ایک سمری آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. معاف کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اس کی سمری ہے، وہ بہت ہی مختصر سا کتاب جو گریڈ 5-6 کے اسٹوڈنٹس پڑھ لیتے ہیں. قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں، چھوٹے سائز کے، ہارڈلی وہ 16 پیجز بنتے ہیں. اس کا بھی لنک انشاءاللہ شیئر کروا دیا جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو اس میں انہوں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق کو بیان فرمایا. ایک مرتبہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب پاکستان تشریف لائے تھے، یقیناً انہوں نے عربک میں اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے 10 حقوق کو بیان کیا تھا. یہ 5 میں بھی بیان ہو سکتے ہیں، 10 میں بھی بیان ہو سکتے ہیں، 20 میں بھی بیان ہو سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے 5 میں اس کو بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھ لیں. جیسے بھی بڑی قیمتی بات انٹروڈکشن میں آ رہی تھی کہ ہماری روح ہمارا اوریجنل ہے، اصل ہے. دیکھیے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پیر، سب کچھ ہمارے سامنے ڈیڈ باڈی کی شکل میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بڑے عزت اور احترام سے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی. عام طور پر کوئی پیسنجر لینڈ کرتے ہم کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس آ گئے، مسٹر ایکس نے ڈپارٹ کر لیا. لیکن جب کسی کی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی آ گئی. ڈیڈ باڈی میں ہاتھ پیر سب کچھ تو ہے، دین ویئر از مسٹر ایکس؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. ہم دفن کرنے، ہم فلاں کی میت کو دفن کرنے جا رہے ہیں، تو فلاں کہاں چلا گیا؟ دیٹ از دا سول، دیٹ از دا روح جس پر آپ کا میرا ایمان ہے، جو ہماری اصل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صرف یہ جسم نہیں دیا جو کہ حیوانی وجود کہہ سکتے ہیں، اینیمل بینگ جس کو کہا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک روح بھی عطا فرمائی ہے. اس روح کی غذا ہے یہ قرآن حکیم، جس پر بھی انٹروڈکشن میں بہت قیمتی جملے ہمارے سامنے آئے تھے. اچھا، موضوع کی مزید اہمیت کو سمجھیں. قرآن حکیم میں لاسٹ پارہ ہے، سورۃ الطارق ہے. سورۃ الطارق کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد، 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول الفصل وما هو بالحزل. بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، ایک ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وما هو بالحزل، اور یہ کوئی بیکار شے نہیں، معاذ اللہ، ایسی شے نہیں کہ جس کو یوز لیس سمجھا جائے، ورتھ لیس سمجھا جائے، اگنور کر دیا جائے، جس کے لیے ایفرٹس نہ پٹ کی جائیں، جس کو امپورٹنس نہ دی جائے. یہ کوئی بیکار شے نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے انہ لقول الفصل، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. وما هو بالحزل، اور یہ کوئی بیکار شے نہیں ہے، یعنی ایسی شے نہیں کہ جس کے لیے آپ بھی اپنی ایفرٹس کو پٹ نہ کریں. اب کیسے یہ قرآن ڈیسائسو ہے؟ 2 احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں بتا دیا. دنیا کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا، اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. یہ بات ہو رہی ہے ماننے والوں کے لیے، ورنہ اقتدار تو فرعون کو بھی ملا تھا، نمرود کو بھی بادشاہت ملی تھی، قارون کو بھی دولت ملی تھی. یہ ماننے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے. ہم جو ماننے کلیم کرتے ہیں، اگر اللہ کی کتاب کو مانیں گے اور اس کو تھام کر اس کے تقاضے پورے کریں گے، اللہ دنیا میں بھی عروج عطا کرے گا، اور چھوڑ دیں گے تو ذلت اور رسوائی ہوگی. اقبال نے بھی کہا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو آج اس ذلت اور رسوائی کی بڑی وجہ ہماری میجورٹی نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی، لوگ کہتے ہیں قرآن تو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، قرآن تو ہم تلاوت بھی کر لیتے ہیں، قرآن تو کبھی جمعے میں بیان بھی ہو جاتا ہے. وہ بھائی بیان ہوتا ہے، سمجھا کہاں جاتا ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ کہاں پر ہے میجورٹی کے پاس؟
اور اللہ نے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں. ڈو وی نو اباؤٹ دیٹ؟ بیسکس ہمیں پتہ ہے، لیکن بہت سارے احکامات کو لوگ مانتے ہی نہیں کہ شریعت کے احکامات. مطلب بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا، آج ہماری میجورٹی اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ دین کا تقاضا ہے، دین کا حکم ہے. اللہ اکبر. سود سے بچنا ٹھیک ہے، ابھی ایک اویئرنیس ہے الحمدللہ، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے. نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑی سخت بات قرآن میں آئی ہے، سخت ترین بات آئی. تو اس تعلق سے پہلا تو نقطہ یہ تھا کہ اس دنیا میں بھی یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن دنیا چلے پھر بھی عارضی ہے بڑی اٹریکشن، بڑی چمک دمک ہے، بڑے اس کے عروج و زوال ہیں. لیکن جو آج قبر میں چلا گیا اس کے لیے دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بھوکا قبر میں چلا گیا بھوک ختم ہو جائے گی. مقروض قبر میں چلا گیا قرض ختم ہو جائے گا. اور محلات میں رہنے والا قبر میں چلا گیا تو محلات کی عیاشیاں بھی اور آسائشیں بھی ختم ہو جائیں گی. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. یہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا اللہ کے سامنے یا شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا. یہ قرآن شفاعت کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم قرآن کو اپنے حق میں شفاعت کرنے والا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا معاذ اللہ اس کو خدا نخواستہ اپنے خلاف شکایت کرنے والا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے آج کے ٹاپک کی اہمیت. کیوں قرآن پر ڈسکشن ہو؟ قرآن کہتے ہیں ڈیسائسو ورڈ ہے، یہ زندگی موت کا معاملہ ہمارے محاورے کے اعتبار سے. رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج دے گا، پتھر کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اور رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا یہ تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا یہ تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. اب 5 باتیں آپ نوٹ کر لیجئے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. بہت سمپل سی بات ہے، ایک چھوٹا سا میسج بنا کر اگر وہ شیئر بھی ہو جائے تو بہت اچھی سی بات ہے. 5 حقوق ہیں قرآن کی جو مجھے اور آپ کو سمجھنے انشاءاللہ تعالی. پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق قرآن کا ہے اس کی تلاوت کی جائے. تیسرا حق ہے قرآن کا اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. چوتھا حق ہے قرآن کا اس پر عمل کیا جائے. اور 5واں حق قرآن کا اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ایک ورڈ میں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 فہم سمجھنا، نمبر 4 عمل، اور نمبر 5 تبلیغ. یہ 5 باتوں کو تھوڑا تھوڑا سا ہم ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن حکیم کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس کو مانے بغیر تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے الحمدللہ. البتہ بڑی عجیب اور انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ماننے والوں سے کہتا ہے مانو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان لانے والوں سے کہتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ. عجیب بات ہے نا. اور نوٹ کیجئے گا سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ سورہ نساء آیت 136. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ اور اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. ایک ہوتا ہے زبان کا اقرار، بچپن سے ہمیں معلوم ہے. ایک ہوتا ہے دل کی تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان کا اقرار اور دل سے تصدیق. دیکھیے اگر آج ہم میں سے کسی کے پاس مثال کے طور پر پرائم منسٹر کا لیٹر آ جائے تو آپ سوچئے کہ ہم اس کو کتنی امپورٹنس دیں گے اگر بالفرض آ جائے تو. جی تو قرآن کس کا لیٹر ہے ہمارے پاس؟ خالق کائنات کا لیٹر ہے. یہ خالق کائنات کا میسج ہے. اگر اس کا یقین ہوگا تو باقی حقوق آرام سے ادا کریں گے. دوسرا ہے تلاوت، تیسرا ہے فہم، چوتھا ہے عمل، 5واں ہے تبلیغ. اگر آج وہاں کمزوری تو اس کی وجہ ہے کہ ادھر کنوکشن نہیں ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک جو جس پروفیشن میں ہے اور پروفیشنلی جو بھی ہماری فیلڈ ہے اور اسٹڈیز رہی ہیں، یقیناً مطلب ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ 18 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، اس کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے مجھے ایک پوزیشن ملے گی، ایک اچھی لوکریٹو جاب مجھے ملے گی، میں
ہم جیسے لوگ کامرس کی فیلڈ میں رہے، فائنانس کی فیلڈ میں رہے، تو میں کسی کمپنی کا سی ای او بن جاؤں گا، سی او او بن جاؤں گا، کل میں اپنا کارپوریٹ سیکٹر میں کوئی بڑا بزنس رن کر رہا ہوں گا یا چین آف بزنس میں رن کر رہا ہوں گا، تو ایک سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کا یہ یقین ہوتا ہے، اس کا ایک کنوکشن ہوتا ہے، تو میرا عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ ہم نے دنیا جہاں کی تقریبات کو چھوڑا، دنیا جہاں کی مصروفیات کو چھوڑا، ہم نے دنیا جہاں کی انٹرٹینمنٹ کو چھوڑا، نہیں یہ پڑھائی پوری کرنی ہے، تب جا کے ہم ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے کے سامنے منتھ اینڈ کی سیلری کی ویلیو سامنے ہوتی ہے، پورا مہینہ بندہ جان لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک بزنس مین اس کو پتا ہے کہ پہلے 3 سال میرا بزنس مجھے کچھ نہیں دے گا، وہ صبر اور پیشنس کے ساتھ لگا رہتا ہے، کھپاتا ہے اپنے آپ، پھر وہ کچھ کمانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کنوکشن دل میں ہوتا ہے جس بات کا، عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ جس بات کا یقین دل میں ہوگا، عمل ثبوت پیش کرے گا۔ قرآن کا یقین اگر دل میں ہوگا تو قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، قرآن کو سمجھیں گے بھی، قرآن پر عمل بھی کریں گے، قرآن کی تبلیغ بھی کریں گے، قرآن پر بات بھی کریں گے، قرآن کو کوٹ بھی کریں گے، قرآن کو ریفر بھی کریں گے۔ لیکن اگر انٹرسٹنگ بات یہ کہ امپورٹنس کسی مینجمنٹ کے گرو کی ہوگی، کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ کی ہوگی فقط، یا کسی پولیٹیشین کی ہوگی، یا کسی لیڈر کی ہوگی، تو وہی لوگ کوٹ ہو رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجیے آج کون کوٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جب پرسپشن یہ ہوگا کہ یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام، یہ یقین ہوگا، تو پھر ڈسکشن بھی ہوگی قرآن کا، ریفرنس بھی آئے گا قرآن کا، کھولیں گے بھی قرآن کو، پڑھیں گے بھی قرآن کو۔ اپنی پروفیشنل لائف کے لیے بھی میں قسم کھا کر کہوں آپ کو، میں قرآن کو ریفر کر سکوں گا انشاءاللہ، میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کر سکوں گا انشاءاللہ تعالی۔ خیر، تو یہ پہلا تقاضا اس قرآن کا کہ اس پر ایمان ہو۔ زبان سے تو ہم سب مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن دل میں ہے کہ نہیں، یہ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، کیونکہ باقی چیزیں اگر کمزور پڑی ہوئی ہیں یا نظر نہیں آ رہی یا ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو پہلے پوائنٹ پر یہ کہیں مسئلہ ہے کہ قرآن پر ایمان میں کمزوری کا معاملہ ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ کسی ہما شما ٹام اینڈ جیری کا جو ہے وہ کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات رب العالمین کا کلام ہے۔ جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اس قرآن کی عظمت دل میں ہوگی، آٹومیٹکلی ہم آگے اپنے معاملات کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر کے بڑھا سکیں انشاءاللہ۔ نمبر 2، قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کی جائے۔ ہم سب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو سمجھا، ہماری روح یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ مشہور جملہ ہمارے ہاں، ہم بھی بچپن سے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے آئے ہوں گے، کہتے جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی غذا ضرور ہے، مگر وہ نفس کی غذا ہے، وہ نفس کو موٹا کر کے پھر ڈیٹریکٹ کرتی ہے انسان کو۔ آپ اسٹڈیز دیکھ لیں یورپ وغیرہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کیسز جو گناہ کے ہیں، زنا کے ہیں، ان میں 80-90% میوزک اور شراب اٹیچڈ ہوتی ہے۔ تو ہم قائل ہیں کہ موسیقی غذا ہے، مگر یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے، کہ جو نفس کو پھر برائی کی طرف لے جانے والا پہلو پڑتا ہے، اور وہ نفس امارہ۔ سورہ یوسف آیت 53 13ویں پارے کے آغاز میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی بڑی شدید دعوت دیتا ہے۔ تو یہ اس نفس کو موسیقی ابھارتی ہے اور بندہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روح بڑی پاک شے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے 15 پارہ میں کہ من امری ربی، روح رب کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، تو اس کی غذا بھی رب کی طرف سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن۔ اچھا، اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں۔ ایک صاحب جھاڑو دیتے تھے، یعنی جمعدار کا کام کرتے، بلکہ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہم سب کی تربیت کے لیے، ایک گھر میں ایک وہ کچرا صاف کرنے والا آیا، تو بچی نے امی سے کہا امی کچرے والا آ گیا۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹا کچرے والا نہیں آیا، آپ کو کچرا صاف کرنے والا آیا ہے، کچرا تو ہم جمع کرتے ہیں، کچرا تو ہم کرتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی صفائی ستھرائی کر کے روزی کما رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ اچھا کام ہے، اور کوئی پوری قوم پر جھاڑو پھیر کر اربوں لوٹ رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ یہ آج پرسپشن بدل گیا نا، کوئی صفائی ستھرائی کر کے آفس کا پیون بھی ہو سکتا ہے، اگر کما رہا ہے تو وہ عزت سے کما رہا ہے، اور مسلمان ہے تو ہم تو اس کے ہاتھ بھی چومیں گے۔ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیارے ہاتھوں کو چومتے تھے صحابہ کرام کے، جو ہاتھ حلال کمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ تو آج اگر کوئی جھاڑو دے کر بھی کما رہا ہے تو وہ لائق تحسین ہے۔ اور میں نے عجیب جملہ زبان پر آ گیا،
پوری قوم پر جھاڑو پھیر کر جو پوری قوم کو لوٹنے والے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال ایک صاحب جو صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے، جمع دار تھے، تو وہ ایک خوشبو کی مارکیٹ سے گزرے۔ اب جب وہ خوشبو کی مارکیٹ میں انٹر ہوئے تو وہ خوشبو آنا شروع ہو گئی، وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، کیا ہو گیا اس کو، آخر اس کو تھپڑ مارے، لاتے مارے، اٹھ کے نہ دے۔ ایک اور اسی کے قبیلے کا گزرا، وہ بھی صفائی ستھرائی کرتا تھا، اس نے کہا بھائی ہٹو ہٹو، یہ مسئلہ نہیں۔ اس نے تھوڑا سا گاربیج اٹھایا اور اس کے منہ کے قریب جا کے، ناک کے قریب جا کے رکھا، تو اس کی آنکھ کھلی اور وہ چلتا بنا۔ آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ جو کچروں میں ہی رہتے نا بھائی، خوشبو ان کو عجیب لگتی ہے۔ جب تک ہم لوگ آرٹیفیشل میں رہیں گے، اوریجنل کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا، اور جب تک آرٹیفیشل میں رہیں گے تو شاید اس آرٹیفیشل کو ہی لوگ اوریجنل سمجھ کے اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اوریجنل ہمیں مل جائے تو آرٹیفیشل ہمیں گندگی کے سوا کچھ نہیں محسوس ہوتا۔ تو آج جس کو کہا جا رہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ روح کی سزا ہو جاتی ہے۔ روح پاکیزہ شے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی غذا کی ضرورت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی سے پوری ہوگی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، روح کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں نا، روح الامین کسے کہتے ہیں؟ جبریل امین کو۔ لانے والا فرشتہ جو وحی کو لایا اس کو بھی روح کہا گیا۔ اور انٹرسٹنگلی سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ 28 پارہ کی فرسٹ سورہ ہے، اس کی آخری آیت نمبر 22 ہے، اس میں وحی کو اور قرآن کو روح بھی کہا گیا ہے، اور ایک اور 2-3 اور مقامات پر بھی۔ تو وحی کو بھی روح کہا گیا، انسان کی روح کو بھی روح کہا گیا، اور وحی کو لانے والے فرشتے روح الامین وہ بھی روح کہلائے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، اپریشیٹ کیجئے گا، مجھے ویسے اشعار بہت کم آتے ہیں۔ کہا کہ نغمہ وہی ہے، اصل سانگ کیا ہے، اصل نغمہ کیا ہے، وہ ہے جو روح لے کر آئے روح الامین، اور روح وحی لے کر آئے، اور روح محمد نے اسے لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس ہماری روح کی غذا یہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی پریکٹیکل ٹپ ہے، اچھے قاری حضرات کو سننے سے بھی ایک تلاوت کا شوق ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت لاہور میں ہیں، میں کراچی میں ہوں، تو یہ بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہیں ٹریفک وغیرہ کے۔ ہاں ہماری بعض اوقات ون سائڈ ڈرائیو کبھی 30 منٹس کی، کبھی 40 منٹس تک کی بھی ہو جاتی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم تلاوت کو سننے کا بھی معمول بنا لیں۔ تو اچھے قاریوں کی تلاوت سن کر ہمارے اندر بھی ایک ارج پیدا ہوگی۔ دیکھیے نا، اگر میں ماضی کی بات کروں، ہم سب گزرے ہوں گے یقیناً معذرت کے ساتھ، کہ بڑی ڈھول پھٹی آواز ہوتی ہے شخص کی، مگر وہ ایک اچھے گلوکار کو جب کاپی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ اچھے گلوکار کو سنتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے، کاپی کر کے وہ گا بھی لیتا ہے۔ تو اس کو تو مائنس کیجئے، اچھے قاریوں کو ہم سنیں گے تو قرآن کی اہمیت ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی، ایک ارج ہمارے اندر بھی آئے گی، تلاوت کا ایک شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور اگر اچھے قاریوں کو کاپی بھی کر لے تو لا حرج، ہماری بھی تلاوت بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا حق قرآن کا، جی پہلا حق ہم نے سمجھا ہے ایمان، دوسرا حق ہم نے سمجھا ہے تلاوت، تیسرا حق ہے قرآن کا اس کو سمجھنا۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ آج ہماری بہت بڑی تعداد اس کو صرف ثواب کی کتاب رکھا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ثواب کی کتاب ہے۔ اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرے تو ثواب ملتا ہے، کوئی شک نہیں۔ بٹ پرائمریلی اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کا انٹروڈکشن قرآن بار بار کیا رکھتا ہے؟ کبھی کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی فرماتا ہے ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی فرماتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا کلام ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، نبی علیہ السلام کو یہ قرآن کی واضح آیات اس لیے عطا کی گئی کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ قرآن کا پرائمریلی انٹروڈکشن ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم دنیا کی ہر کتاب کو، اپنے ہر آفیشیل ڈاکومنٹ کے ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ انگریزی آتی تو سمجھ آ جاتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے ہمارے قرآن اکیڈمی کراچی میں، اور ایک چھوٹا سا وہ کارڈ لے کر آئے۔ وہ کہیں سعودی عرب میں کسی شیخ کے ہاں انہوں نے جاب کی ہوگی، ان کا ایکس امپلائر تھا،
تو اس کارڈ کو انہوں نے کہا کہ جی میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ذرا ٹرانسلیٹ کرنے اس میں کیا لکھا ہوگا. بہت سادہ سا کارڈ تھا، بہت زیادہ عربی تو ہمیں نہیں آتی، تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ ترجمہ میں نے ان کو کر دیا، ٹرانسلیشن میں نے ان کو کر دی. اس پہ لکھا ہوا تھا کل عام وانتم بخیر، ہر سال آپ خوش و خرم رہیں. سیزنز گریٹنگز کے کارڈز ہوتے نا، تو وہ جو ان کا ایکس امپلائر سعودی عرب میں کوئی بڑا شیخ ہوگا، اس نے تھوڑی کوئی لکھا ہوگا، اس نے تو اپنے اسٹاف کو کہہ دیا ہوگا بھائی جتنے بھی امپلائیز ابھی ہیں باقی سب کو ایک لیٹر کے تھرو یا فلاں کے تھرو جو ہے وہ بھیج دو. وہ ان کے پاس بھی کارڈ آ گیا، کراچی میں آ گیا. وہ 12 کلومیٹر ٹریول کر کے میرے پاس آئے، کہا جی اس کا ٹرانسلیٹ کر دیں. میں ٹرانسلیٹ کر دیا. کہا جی بہت شکریہ، وہ میرے شیخ نے، مجھے ایکس امپلائر نے مجھے کارڈ بھیجا کیونکہ عربک میں تھا تو مجھے پتا نہیں کہ وہ شیخ نے مجھے کیا بھیجا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی ٹرانسلیشن پتا تو چلے، تو ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دی کہ ایک سنگل لائنر اس میں اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہر سال آپ خوش و خرم رہیں. یہ جو ہے وہ سیزنز گریٹنگز کا کارڈ تھا. وہ چلے گئے. بعد میں مجھے احساس ہوا، میں نے کہا بھائی ایک ایکس امپلائر جس کے پاس ہم نے یا آپ نے 6 مہینے جاب کی ہے، اس نے کارڈ بھیجا اور ایسی لینگویج میں جو ہمیں نہیں آتی، تو ہم دوڑے چلے گئے لینگویج کو جاننے والے کے پاس اور سکھا کے ٹرانسلیٹ کر دو. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمیں کروڑ نعمت عطا فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس نے ہزاروں آیات مجھے اور آپ کو دی ہیں. اس کے بارے میں ہمارا ویو کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہماری ایفرٹ کتنی ہے؟ اس کے بارے میں ہماری محنت کتنی ہے؟ اس کے تعلق سے ہماری کوشش کتنی ہے؟ اس کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہماری ارج کتنی ہے؟ یہ میں آپ کے لیے بھی سوال چھوڑ رہا ہوں، اپنے لیے بھی سوال چھوڑ رہا ہوں. یہ تیسرا حق ہے قرآن کا. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف پڑھ لینے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت کے لیے طلب بھی چاہیے، یعنی اندر انٹینشن بھی ہونی چاہیے، اور ہدایت کے لیے انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے. لیس دین دیٹ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوگا، تو کل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں کیسے کامیاب ہو سکوں گا؟ میرا الٹیمیٹ ویژن تو آخرت کے اعتبار سے ہونا چاہیے نا. یہ ہے تیسرا قرآن حکیم کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں سمجھنے کے لیول ڈفرینٹ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے، ان لوگوں کی سمجھ کا معاملہ ہوگا جن کو شریعت کے احکامات انفر کر کے بتانے ہیں. علماء ہوں گے، مفتیان کرام ہوں گے، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک بہت اسپیشلائزیشن والا لیول ہوگا. ایک انڈرسٹینڈنگ وہ ہوگی کہ جو ہم میں سے ہر شخص تھوڑا انڈرسٹینڈ کرے گا قرآن کو اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کو 2-4 باتوں کو وہ زیادہ اپریشیٹ کر لے گا. شاید کبھی ڈسکشن میں بات میں نے میڈیا پر تو کرتا ہوں کہ کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ آڈٹ کا یا اکاؤنٹس کا اور فائنانس کی سائڈ کا تھوڑا سا رہا ہے، تو البقرہ کی 282، البقرہ آیت نمبر 282 قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت ہے. سب سے طویل آیت البقرہ 282. اس میں قرض کا ذکر ہے، کریڈٹ ٹرانزیکشن کا ذکر ہے، کریڈٹ ٹرانزیکشنز کو رائٹنگ میں لائیں اس کا ذکر ہے، اس پر وٹنس بنائیں اس کا ذکر ہے، کولیٹرل کا ذکر ہے کہ چیز سیکیورٹی کے طور پر رکھوا کر آپ لون لے سکتے ہیں. میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کر لوں گا. آپ لوگ انجینئرنگ کے سائڈ پہ بہت سارے لوگ ہیں، جب ذوالقرنین کی اسٹوری بیان کی جاتی ہے اور کس طرح 2 پہاڑوں کے درمیان کے گیپ کو لوہے کے پیسز سٹیکنگ کر کے اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ان کو بیلنس کیا ہے اور فکس کیا ہے، تو جتنا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، آئی بینگ دی اسٹوڈنٹ ان دی فیلڈ آف کامرس ایٹسٹرا میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. فرعون کے پیرامڈس، بڑے بڑے محلات اس نے بنائے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ 2.6 ملین 26 لاکھ پتھر اس میں استعمال ہوئے. یہ بڑے بڑے پتھر آئے کیسے، اس کی کٹنگ کیسے ہوئی، اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوئی اور اس دور میں کیسے ہوئی، اس کا ڈیزائن بھی شاید آپ لوگوں تک پہنچا ہو جو کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. تو آج کا ایک انجینئر جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے. کوئی میڈیکل کے فیلڈ سے ہوگا، ایمبریولوجی کی فیلڈ پر، یعنی انسانی تخلیق کے مراحل کا جو ڈسکشن قرآن میں 70-80 آیات میں آتا ہے. ایک بچے کی ماں کے بطن میں ڈیولپمنٹ کا معاملہ، ایک قطرہ یعنی نطفہ، قطرہ، پھر اس سے ایک بوٹی، پھر ایک لٹکتی ہوئی شے، پھر اس کے اندر ہڈیاں، پھر اس کے اندر گوشت کا چڑھنا، پھر گریجولی ایک ایک پارٹ کا ڈیولپ ہونا. 3 اندھیروں میں، 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹ آف باڈی کو گریجولی بڑھاتا ہے. یہ ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کا جب ایک اسپیشلسٹ ہوگا تو وہ جتنا اپریشیٹ کرے گا، شاید ہم میڈیکل، ہم جو ہے فائنانس والے یا ہم انجینئرنگ والے اتنا نہ کر سکیں. یہ ایک پہلو ہے. اور یہ قرآن کے بیسک میسج ہے.
قرآن کا بیسک میسج تو عرب کے بدو کے لیے بھی تھا، جو صحرا کے اندر بکریاں چراتا تھا اس کے لیے بھی تھا، آج کے گاؤں دیہات میں بکریاں چرانے والے کے لیے بھی ہوگا، اور ایک ایوریج مین کے لیے بھی ہوگا، ایک ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر ڈسکشن کرنے والے کے لیے بھی ہوگا. تو یہ ڈفرنٹ لیول ضرور ہیں. اگر اس کو ہم دو میں ڈیوائڈ کریں، ایک قرآن کا سمپل بیسک میسج ہے، وہ سب کے لیے کلیئر ہے. وہ اپنی ذات کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اور انسانوں کی پروٹیکشن کے بارے میں کہ تمہاری جان مال آبرو محفوظ رہے، اس کے لیے رب نے یہ احکامات عطا کی، اینڈ سو آن. یہ بیسک میسج سب کے لیے آن ہے. اور قیامت آ جائے گی اور قرآن پر غور و فکر کے پہلو ختم کبھی نہیں ہوں گے. ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق لیتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تیسرا حق ہے قرآن کا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی جائے، اس سے گائیڈنس لینے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اس کی بھی ایک بڑی پیاری موٹیویشن ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ، ہاں صرف ٹرانسلیشن نہیں، مفہوم بھی، تقاضا بھی، کیا پروہیبیشن ہے، کیا پرمیسیبلٹی ہے، کیا آبلیگیٹری ہے. ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. یہ ویٹیج ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کی. آج ہمارے ہاں کوانٹٹی پہ بڑا زور ہے، کوالٹی پہ زور نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کریں، بغیر سمجھے بھی کریں تو ثواب ملتا ہے، مگر بھائی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں تو ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے. انٹرسٹنگ بات، صحابہ کرام کو تو عربی خوب آتی تھی اور انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس تفسیر میں امام ہیں، اور دیگر بعض صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فقہ میں صحابہ میں بہت بڑے مقام پر ہے. ایسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سورہ زلزال کو اذا زلزلت الارض زلزالها 8 آیتیں، سورۃ التکاثر کو الہاکم التکاثر تقریباً 8 آیتیں، یہ ہم سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن پڑھ جائے اور ہمیں سمجھ بھی نہ آئے کہ ہم نے کیا پڑھا. یہ وہ صحابہ جن کو عربی آتی ہے، جن کے سامنے، جن کے دور میں قرآن نازل ہوا، جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے قرآن سنا اور سیکھا سمجھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم زلزال اور سورہ تکاثر کو سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن پڑھ جائیں اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا. تو کوالٹی پر بھی فوکس ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کو میں یہاں کوالٹی کہہ رہا ہوں. چوتھا قرآن حکیم کا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں. اللہ نے ایک لائف ٹائم کے لیے مینول دیا ہے، اور بقول ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کہ ہیومن بینگ از دی موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین آن دی ارتھ. اور آپ لوگوں کی فیلڈ ہے تو میں عرض کروں کہ موسٹ سفسٹیکیٹڈ مشین آن دی ارتھ. اس سفسٹیکیٹڈ مشین کو اگر مینول کے بغیر چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے، تباہی بربادی آ رہی. آپ غور کریں کہ 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی تھی اور آج جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، کوئی میچ ہے اس کا؟ جی نہیں ہے جی. اگر آپ کسی سے پوچھیں، اور ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں، اپنے پچھلی جنریشن سے، کہ بھائی آپ کی زندگی، آپ کے ٹائم میں زندگی میں سکون اور راحت زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ کہیں گے پہلے زیادہ تھا. پیچیدگیاں پہلے زیادہ تھی، کمپلیکیشنز آف دا لائف یہ آج زیادہ ہیں. تو بخدا شاید ہم بھی کہیں گے آج زیادہ ہو گئی. بڑی پریشانی ہوگی جی. ٹیکنالوجی کے فوائد ہیں مگر مسائل کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے. مسنگ کیا ہے؟ 100 برس پہلے ٹیکنالوجی اگر یہاں تھی اور آج اگر یہاں ہے تو مسائل کم ہونے چاہیے تھے نا. لیکن زندگی کی کمپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں، مسائل، ٹیکنالوجی بڑھی اور بڑھ گئے. واٹ از مسنگ؟ وہ ہمارا ایمان یہ ہے، the missing link is the wahi of Allah subhanahu wa ta'ala, the divine guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. وہ مسنگ ہے. ایک انالیسس ذرا ہٹ کر ہے لیکن ذرا سا کام آئے گا انشاءاللہ. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بلکہ 2 انالیسس میں آپ کے سامنے رکھوں. دنیا میں پر کیپیٹا انکمز یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے، اور دنیا میں کہتے ہیں جی الاؤنسز کہہ لیں، خوشحالی کہہ لیں، یہ کہہ لیں، وہ کہہ لیں، اسٹیٹ لیول پر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. اگریڈ، ڈنمارک وغیرہ. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جتنا وہاں پر کیپیٹل انکم زیادہ، یہ خوشحالی زیادہ ہے، سیٹسفیکشن بظاہر کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ سیوسائڈ کا ریشو بھی انہی ممالک کے اندر ہے. واٹ از مسنگ؟ اتنی ساری خوشحالی کے بعد خودکشیاں کیوں ہو رہی؟
مجھے ایک دفعہ، بلکہ کراچی میں بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، تو ان کے ریکروٹمنٹ کے ٹائم پر وہ ایک دو دفعہ انہوں نے بلایا لیکچر کے لیے، عجیب بات بلایا، ہم گئے، ہم نے ذکر کیا، تو میں نے ایک چھوٹا سا انالیسس کیا کہ سوسائڈ کرنے والے دنیا میں صرف غریب لوگ ہوتے ہیں یا امیر بھی ہوتے ہیں، خوشحال بھی ہوتے ہیں یا بھوکا آدمی خودکشی کرتا ہے؟ تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 10 ٹاپ آف دا لسٹ جو لوگ نکلے تو 9.7 بلین ڈالر سے نیچے آتے چلے جائیں تو 3 بلکہ 2.1 بلین ڈالرز کی ورتھ رکھنے والے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سی این این جو فیملی اون کرتی ہے، ٹرنر فیملی، ان کے بھی ایک بڑے نے اپنے آپ کو شارٹ ڈیڈ، himself shot dead، اس سے لکھا nothing more to be achieved in life so there is no more usage of life so he shot himself dead۔ استغفر اللہ۔ تو کیا مسنگ ہے؟ اسی طرح ایک انالیسس ہوا، یہ تو کیا تھا غالباً امریکن سی آئی اے نے، اور پھر وہ رپورٹ بھی پبلش ہوئی کہ دنیا کی 70% پاپولیشن انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہے اور 30% پاپولیشن ایڈوانس ڈیولپ کنٹریز میں ہے، لیکن کرائم ریشو ریورٹ ہے، کرائم ریشو الٹ ہے۔ 70% پاپولیشن دنیا کی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہے، 30% جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہے، لیکن کرائم کا ریشو 70% 30% پاپولیشن میں ہے اور 30% 70% پاپولیشن کے اندر ہے۔ میڈیا کا کمال ہے جی، لگتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں چوریاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے۔ تھوڑا وہاں کا حال بھی اگر ہم پڑھ لیا کریں اور یہاں والے اس کو پڑھنے دیں بھی ہمیں، تو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ بہرحال اس سب کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ نے پہلی وحی میں کہا تھا اقرا بسم ربک، پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ۔ اب پڑھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ بھی ہو رہی، ٹیکنالوجی بھی ہو رہی، خوب آگے جا رہے ہیں، خوب آگے جا رہے ہیں، خوب آگے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پیچیدگیاں زندگی کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بسم ربک وہ مائنس ہو گیا، اللہ کا نام مائنس ہو گیا، اللہ کی وحی مائنس ہو گئی، ڈیوائن کوڈ آف لائف مائنس ہو گئی، ڈیوائن گائیڈنس مائنس ہو گئی۔ یہ ہے جو اس کی اہمیت کا پہلو۔ اب چوتھے حق پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلا ہم نے ایمان کو سمجھا، دوسرا ہم نے تلاوت کو سمجھا، تیسرا ہم نے فہم انڈرسٹینڈنگ کو سمجھا، چوتھا قرآن کا ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ گائیڈنس کیوں دی گئی؟ عمل کریں۔ آپ ایک مشین لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا مینول ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ایک آپ جو بھی اپنی ٹرمینالوجی میں آپ کہتے ہو، اس کو اس کی ٹیچنگ دینے والا، اس کی ٹریننگ دینے والا ٹرینر ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے بھائی اس کو اوپن اس طرح کرنا ہے، ہینڈل وتھ کیئر، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر کوئی آپ اور چیز نہ رکھ دیں، کوئی بھاری چیز نہ رکھ دیں، اور کوئی خاص سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہوگی تو اتنے ٹیمپریچر میں رکھیں۔ یہ مینول کیوں ہوتا ہے؟ یہ ٹرینر کیوں ساتھ رکھایا جاتا ہے؟ تاکہ اس مشین کو صحیح طرح چلا سکے۔ وی آر دا موسٹ سفسٹیکیٹڈ مشین آن دی ارتھ۔ اللہ جو کہ خالق ہے ہمارا، اس نے یہ ہمیں لائف ٹائم کا مینول قرآن کی صورت میں دیا، اس کے مطابق انسان چلے گا تو بہتری ہوگی، اور اس کے برعکس اگر جائیں گے تو جو ہو رہا ہے وہ تماشا ہمارے سامنے ہے۔ چوتھا قرآن کا ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ اب یہاں عمل کب ہوگا؟ جب ہمیں پتا تو ہو کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات، ہم لوگ تلاوت کو تو سمجھ چکے ہیں، تلاوت کا ایک ترجمہ تو ہوتا ہے پڑھنا، اور تلاوت کا ایک مفہوم ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، فالو کرنا۔ ہم آخری پارے میں سورہ شمس پڑھتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو تلاوت اصل میں کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے، تکمیل قرآن کا موقع ہوتا ہے تو دعا کی جاتی ہے نا، اس دعا میں الفاظ ہیں۔ اچھا، ہم لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا پڑھتے نہیں ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اور دعا مانگی کب جاتی ہے؟ جب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں، جمعے میں ہم جاتے ہیں نا، جب بہت سے لوگ تو الحمدللہ سبھی لوگ جاتے ہیں، جمعے کے حوالے سے دے رہو کہ پھر وہ دعا بھی بڑی ہوتی ہے عام طور پر۔ تو جب تک امام صاحب جمعے میں دعا عربی میں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیں آمین آمین کی آوازیں نہیں آتی، لیکن جیسے ہی وہ اردو میں یا کہیں پنجابی میں لوکل ایریا میں یا کہیں انگریزی میں جہاں بھی، جب وہ لوکل لینگویج میں دعا کرنا شروع کرتے تو آمین آمین پوری مسجد میں زور زور سے آواز آنا شروع ہو جاتی۔ کیوں؟ جب تک امام صاحب نے عربک میں کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، جیسے ہی انہوں نے ہماری لوکل لینگویج میں دعا مانگنا شروع کیا، ہمیں پتہ چل گیا ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا پڑھنے والی شے نہیں، دعا مانگنے والی شے ہے۔ اب ہم آمین کہہ جاتے ہیں، میں پتہ ہی نہیں ہوتا امام نے کیا مانگا۔ اب دعا ہوتی ہے ختم قرآن کے موقع پر، وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ کیا مطلب؟ امام آگے ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے فالو کرتے ہیں اس کو۔ امام رکوع میں جاتا ہے تو ہم رکوع میں، امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔
جب تک کہتے نہیں اٹھتے نہیں. امام کہتا اللہ اکبر اب سجدے سے ہم اٹھتے ہیں. یہ ہے امام. تو واٹ از دا میننگ آف قرآن بینگ امام؟ جو قرآن کہے وہ فالو کرو. ہاؤ کین آئی فالو دا قرآن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا کمانڈمنٹس آف قرآن؟ اس لیے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے, اور انڈرسٹینڈنگ فار دا سیک آف نالج نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ فار دا سیک آف فالوئنگ ہے. اب اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جب میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں اور میں سوچتا ہوں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے, اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا چوتھا حق. اور قرآن پر عمل کے بغیر تو نجات ممکن نہیں ہو سکتی. خالی ایمان کا تقاضا قرآن تھوڑی کرتا ہے, بار بار عمل صالح عمل صالح, آمنو وعامل الصالحات آمنو وعامل الصالحات آمنو وعامل الصالحات, یہ بار بار قرآن حکیم میں ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو حاصل کلام قرآن کریم کا چوتھا حق ہے اس کے احکام پر عمل کرنا. اس کے دو پورشن کرنے. کچھ احکام ہیں جو امیڈیٹلی مجھ سے اور آپ سے متعلق ہیں, ہم اور آپ جس پوزیشن جس رول میں ہوں اس سے متعلق کچھ احکامات ہیں. کچھ ہم سب میں کامن ہے. اللہ کہتے ہیں نماز ادا کرو, مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی نماز ادا کرنی. زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ جس پر لاگو ہوتی ہے وہ ادا کرے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت ہے. رمضان شریف کے روزے کامن باتیں ہیں. اسی طرح قرآن تقاضا کرتا ہے کہ سود کو چھوڑ دو, تو کم سے کم میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ایسی انویسٹمنٹس نہ کروں نا کہ جس میں سود کی انوالومنٹ ہوتی ہو. میں ایسے بینک اکاؤنٹس نہ کھولوں جس میں سود لگتا ہو. اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے. یہ میں عمل کر سکتا ہوں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں. قرآن کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو, قرآن کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. قرآن کہتا ہے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی تابع داری کریں. قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ, یہ قرآن میں لکھا ہے ایسے, پڑوسیوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. قرآن کہتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. قرآن کہتا ہے یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ سے بچو. قرآن کہتا ہے کہ وعدہ پورا کرو. قرآن کہتا ہے کہ ناپتول میں کمی نہ کرو. اینڈ سو آن. یہ کچھ احکامات جو عبادات سے متعلق, اخلاقیات سے متعلق, معاملات سے متعلق ہیں. دین اینڈ دیر فوراً پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اور کئی احکامات قرآن کے وہ ہیں جو ہماری کلیکٹیو لائف سے متعلق ہیں. وہاں آپ اور میں اکیلے نہیں کر سکتے. قرآن کیسے سود کو چھوڑ دو, تو میں انڈیویجول کیپیسٹی میں تو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن کلیکٹیو سسٹم میں تو میں اور آپ ہم سب اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں. کلیکٹیو سسٹم میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تم سود خود تو نہیں لوگے, لیکن سود کا جو غبار ہوگا, اس کا جو اسموک ہوگا, اس سے نہیں بچ سکو گے. اسی طرح قرآن اگر کہتا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں, بدلے کے طور پر, تو وہ آپ اور میں اکیلے تو نہیں کر سکتے. قرآن اگر کہتے ہیں کہ چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں, قرآن اگر بتاتا ہے کہ ڈاکوؤں کو سزا دی جائے, قرآن اگر بتاتا ہے کہ زنا ایڈلٹری کرنے والوں کو سزا دی جائے, تو بہرحال یہ سزائیں آپ اور میں اکیلے نہیں نافذ کر سکتے. اس کے لیے کلیکٹیو سسٹم کا ہونا, یہ کلیکٹیو سسٹم کی اسٹرگل کرنا, یہ ہمارے ذمہ ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہم سے اور آپ سے تقاضے کرتا ہے. بہت سارے احکامات میری اور آپ کی انڈیویجول لائف سے امیڈیٹلی متعلق ہے, فوراً عمل کرنا ہے, اور بہت سارے احکامات ہیں جو ہماری کلیکٹیو لائف سے متعلق ہیں کہ جن کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پانچواں اور آخری حق قرآن حکیم کا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. کیوں جی؟ اس لیے کہ ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. البتہ ختم نبوت کے دو پہلو ہیں, ایک عقیدے کا پہلو ہے, ایک عمل کا پہلو ہے. عقیدے کا پہلو ہے کہ یہ مانا جائے کہ نبوت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, اب ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئیں گے. قرآن آخری کلام, رسول اللہ علیہ السلام آخری رسول, اور آپ اور ہم آخری امت ہیں. یہ عقیدے کا پہلو. عمل کا پہلو کیا ہے؟ اب بھی اربوں انسان ہیں جن تک کلمے کی دعوت نہیں پہنچی, یہ قرآن کا میسج نہیں پہنچا. کون پہنچائے گا؟ اللہ نے پہلے رسولوں کو بھیجا, اب اللہ نے اس امت کو کھڑا کیا ہے. بڑا پیارا انداز ہے, دل کے کانوں سے سنیے گا. سورہ حج کی آخری آیت 78, سورہ حج آیت 78 میں ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. پہلے اللہ رسولوں کو چنتا رہا, اب اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. کس کے لیے؟ اپنے میسج کو انسانیت تک پہنچانے کے. So we are today the chosen people of Lord. آج ہم ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے, ہم عام لوگ نہیں ہیں, لے مین نہیں ہیں اس معنی میں. They are the chosen people of Lord. وہ کام جو پہلے نبیوں سے اللہ نے کروایا, اب اللہ نے آپ کے میرے کاندھوں پر رکھا ہے. اس لیے ختم نبوت کے بعد اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اس کے لیے میں نے سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, ہم سب کو یاد ہے.
مگر ایک بڑا پیارا انالیسس ہے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ان 4 آیتوں میں، اور ابھی ترجمے سے بھی بات واضح ہے، 4 کلائمیکس کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کا ایک کنکلوژن بنتا ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے، اللہ کی ساری صفات بہت قیمتی، ہمیں سب سے زیادہ صفت رحمت کی ضرورت ہے، اور رحمان میں ٹھانٹے مارتے سمندر جیسا جوش والا رحمت کا پہلو ہے، یہ ٹاپ کی صفت اللہ کی بیان ہوئی رحمان۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، نو ڈاؤٹ ہر علم اللہ ہی کی دین ہے، اگر اس ذہن کو استعمال کر کے کچھ ڈسکور کرتے ہیں تو وہ ذہن بھی اللہ نے دیا، اس ڈسکوری کے لیے اور ریسورسز بھی اللہ نے عطا فرمائے، تو ہر علم اللہ نے سکھایا، لیکن علوم کا ٹاپ قرآن۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا، حالانکہ جنات کو، فرشتوں کو، سب کو اللہ نے بنایا، لیکن اللہ کی کریشن کا ماسٹر پیس وہ انسان ہے۔ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت انسان کو عطا فرمائی، دیکھنے کی بھی اسے دی ہے، سننے کی بھی اسے دی ہے، لیکن یہ بیان کی صلاحیت انسان کو دیگر کریشن سے ڈیفرینشیٹ کر دیتی، ممتاز کر دیتی ہے۔ تو بیسٹ آف دا ریسورس یا ایکسپرٹیز یا صلاحیت جو اللہ نے دی ہے وہ بیان کی صلاحیت ہے۔ یہ 4 باتیں، اللہ کی ٹاپ کی صفت رحمان، اللہ نے جو ٹاپ کا ان بندوں کو دیا قرآن، اللہ کی ٹاپ کی کریشن انسان، اور انسان کی ٹاپ کی صلاحیت بیان۔ اب ایک ذرا طویل جملہ ہے، 2 دفعہ میں عرض کر دوں گا، وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم قرآن عطا فرمایا، اسے چاہیے اپنی صلاحیتوں کو اس بہترین کلام کے لیے استعمال کرے۔ وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم یعنی قرآن عطا فرمایا، اسے چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کے لیے استعمال کرے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرے۔ مطلب یہ نہ کہ میرے ہاتھ میں AK-47 ہو اور میں مکھی ماروں تو آپ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہو گیا؟ AK-47 سے کوئی مکھی تھوڑی ماری جاتی، کوئی مطلب بندے مارے جاتے ہیں، بڑا کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میرے ہاتھ میں راکٹ لانچر ہو اور ایک مچھر کو مارنا شروع کر دوں تو مذاق اڑائیں گے نا لوگ۔ تو بھائی آپ اور ہم غور کریں، ہمیں کیا مقام اللہ نے دیا ہے اور کیا کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم چھوٹے موٹے کاموں میں ختم ہو جائیں؟ نہ 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 نہ، دس از ناٹ دا پرپز آف لائف۔ ہمیں بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو ہماری بیسٹ آف دی ایکسپرٹیز کو بڑے کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ از دا بک آف قرآن، بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ قرآن حکیم ہے۔ یہ ان دا نٹ شیل 5 حقوق ہیں قرآن کے۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے یاد بھی کر لیے ہوں گے اور کچھ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن بھی کیا ہے، مجھے 1-2 اسکرینز کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا الحمدللہ۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 3 فہم، سمجھنا، عمل سے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ وقت میرے پاس ابھی ہے الحمدللہ، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ رکتا ہوں، اور ماشاءاللہ کافی لوگ اویلیبل ہیں تو سوالات کا موقع ہے۔ اب آپ اوور ٹو یو انشاءاللہ تعالی، میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی جزاک اللہ خیر حضرت صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس جو پہلا سوال آیا جی وہ ہے کہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، وہ اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ انسان کو کیا شفاعت، جس کو قرآن کو اس میں کہتے ہیں کہ قرآن آپ کی شفاعت کا باعث بنے گا قیامت والے دن، اور اس کا یہ کانسیپٹ اسلام ہے، اور ایلیجبلٹی بھی بڑا جزاک اللہ خیر۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک سیشن کر رہا تھا، ایک فیملی ان کے ریلیٹیوز کوئی 6 کانٹیننٹس میں ہیں الحمدللہ، تو سیٹرڈے کو یہی سوال وہاں پر بھی تھا، وہ اوورسیز سے تھا، آج سمجھے کہ پاکستان سے ہی ہے۔ شفاعت کے بارے میں جو ایک بیلنسڈ رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ شفاعت کے ہم قائل ہیں کہ ایک فیور کی کوشش کرنا، جائز فیور، پرمیسیبل فیور کی کوشش کرنا، اینڈ سو آن، یہ ہم عام ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاں۔ اچھا، جو قرآن حکیم کی ایک آیت تو سب کو یاد ہے، آیت الکرسی، وہاں سے اس کا تصور
کبرا، سب سے بڑھ کر شفاعت کرنے کے لیے حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ پھر احادیث سے انبیاء کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اب اس میں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ ہوگی تو اللہ کے اذن سے، مگر اللہ اپنے مقرب بندے یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، نیک لوگ ہیں، ان کا مقام مخلوق پر واضح کرنے کے لیے ان کو کھڑا کرے گا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے تو اللہ فلاں فلاں کو معاف فرما دے گا، کچھ گناہ رہ گئے کسی کا ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ یہ ایک پہلو سامنے رہے۔ ساتھ ہی جہاں حدیث میں اور قرآن حکیم میں ہمیں شفاعت کے ہونے کا تصور ملتا ہے، وہیں کچھ لوگوں کے محروم کر دیے جانے اور کچھ لوگوں کے لیے روک دیے جانے کا بھی تصور ملتا ہے۔ 3 مرتبہ قرآن کریم میں کم از کم ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آیا ہے اور حقوق کی پامالی کرنے والوں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں وہ مشہور حدیث بخاری شریف میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر سے جام کوثر اپنے امتیوں کو پہچان کر پلا رہے ہوں گے، اور کیسے پہچانیں گے حضور؟ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنی امت کے اعضائے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو چمکتا ہوا دیکھ کر پہچانوں گا، تو تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے تو اہتمام کے ساتھ وضو کیا کرے۔ کتنی پیاری بات ہے، حضور پہچانیں گے اور پلائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو حضور پلانا چاہ رہے ہوں گے اور فرشتے روک دیں گے۔ حضور پوچھیں گے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ تو فرمایا، اب فرشتے کا عرض کریں گے یہ آپ کے وہ امتی کے جنہوں نے دین میں باتوں کا اضافہ کر ڈالا، وہ ایسا نہیں ان کو بھی دین بنا ڈالا، یہ اس کے مستحق نہیں کہ ان کو پینے کا موقع ملے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث کے آخر میں بخاری شریف میں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے جس کو میں نے عرض کرنا چاہا، کچھ لوگ روک دیے جائیں گے یا محروم کر دیے جائیں گے، اور کچھ سے تو حضور کہہ رہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ڈراوے کا پہلو ہے۔ پچھلا پہلو امید کا ہے اور یہ پہلو خوف کا ہے۔ اب آخری بات، حدیث میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ بار بار جنت کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے نا، ساتھ ہی جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، دونوں ضروری ہے نا، تاکہ جنت کی امید رہے، شوق رہے اور بندہ آگے بڑھے خیر میں، اور جہنم کا خوف رہے تو گناہ سے پیچھے ہٹے۔ اسی طرح حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو جن آیات میں اور احادیث میں شفاعت کا ذکر ہے ان سے امید کا پہلو رکھ کر محنت جاری رہے، اور جن میں خوف دلایا گیا ان کا خوف رکھ کر گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ واللہ اعلم، یہ ایک بیلنسڈ رائے میرے ذہن میں آتی ہے۔ جی حضرت صاحب، ایک اور سوال ہے، سوال تو اچھے خاصے نہیں کہ میں اس میں تھوڑے سے وہ بیسک جو ان کو میں سائڈ لائن کر رہا ہوں۔ ایک سوال ہے عقیدہ توحید اور آج کا جو مسلمان اور اسپیشلی پاکستان کے لحاظ سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں عقیدہ توحید کے حساب سے، where are we standing today؟ ٹھیک ہے، سوال تو 2 لائن کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جواب 2 گھنٹے سے لے کے 20 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے، توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید ایک عقیدے کا معاملہ بھی ہے اور توحید ایک عمل کا معاملہ بھی ہے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ اگلی بات جو سوال ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا حال کیا ہے انفرادی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر۔ انفرادی سطح پر دیکھ لیں، رازق اللہ ہے، تو مجھے رزق اور روزی ملنے کی امیدیں مخلوق سے ہیں یا رازق سے ہیں؟ مجھے اس سوال کے ڈفرنٹ پہلوؤں کا تھوڑا بہت اندازہ ہے، اس لیے میں وہ ایریا ٹچ کر رہا ہوں کہ جس کو عقیدہ توحید کے عملی تقاضوں کو تقاضے کے طور پر سمجھا ہی نہیں جاتا۔
تو اگر آج رزق اور روزی کے حوالے سے لوگوں کا خیال یہ کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرا پروڈکٹ نہیں بکے گا. ہاں، کسی خاتون کو اگر جب تک میں ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں دکھاؤں گا تو میرا پروڈکٹ نہیں بکے گا. تو بھائی رازق کس کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کو یا خاتون کو؟ یہ ٹچی قسم کا جواب میں نے دیا ہے، اس پر لوگ کلام نہیں کرتے ہیں. اچھا جی، شرک کے بہت سارے ڈائمنشن ہیں. ہم عقیدے کی بحث میں نہیں جا رہے، عمل کے تقاضے توحید کے. صبح حی علی الصلاۃ کی پکار آئے اور الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر اس کی پکار آئے. نفس کہتا ہے بھائی سوتے رہو، ابھی سردی ہے، بستر نرم گرم چھوڑ کے کہاں جاؤ گے، اور اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو. بندہ نفس کی بات مان کر سوتا رہ جائے تو بتائیے کہ معبود کون ہوا؟ نفس ہوا نا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. بدلتے حالات میں خوشی غمی کے مواقع آتے ہیں. اچھے خاصے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ارے یار اگر یہ کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے یہ بات کی تو لوگ مائنڈ کر جائیں گے، اگر ہم نے یہ کیا تو لوگ نہیں آئیں گے، تو لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اچھا، اللہ ناراض ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہوں، یہ بھی توحید کے عملی پہلو کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے پاکستان کی سطح پر، یہ ہے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر ایک ملک لیا تھا کہ اللہ تیری اور تیرے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اب یہاں بھی کل ایک صاحب نے جو کہ انٹیریئر سندھ سے تعلق ہے، ایک میسج انہوں نے مجھے بھیجا کہ مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں مگر بعض اوقات ایسے ایسے کیسز کو پرسو کرنا پڑتا ہے کہ جس کا فیصلہ انگریز کے کالے قانون کے مطابق ملے گا، شریعت کے قانون کے مطابق نہیں ملے گا. تو بڑا مجھے جھجھک ہے میں اس کو پرسو کروں کہ نہ کروں. کوئی الگ ڈیبیٹ ہے تو مفتی حضرات جواب دیں گے اس کا. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان تو لیا اللہ کے نام پر، اور یہاں اللہ کی شریعت حافظ نہ ہو تو توحید کا تقاضا فقط یہ ہے کہ بس ہمارے عقیدے کے کچھ پہلو درست ہو جائیں اور ہم کچھ لوگوں کے بارے میں ورڈکٹ دے دیں کہ یہ تو فارغ ہیں دین سے. نہ، توحید کا عملی تقاضا تو یہ بھی ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے. 3 آیتیں قرآن کی بڑی ہلا دینے والی ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں. عملی کفر کی بات ہو رہی، عمل کے اصل میں وہی ظالم یعنی مشرک ہیں عملی اعتبار سے، وہی فاسق یعنی گنہگار ہیں. تو بڑا عجیب اور بڑا دلچسپ اور بڑا طنز والا شعر ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو پاکستان اللہ کے نام پر لیا گیا اور اللہ کی توحید کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ مسجد میں سجدے ہو گئے تو ہماری توحید پوری ہو گئی. پارلیمنٹ میں بھی سجدہ ہونا چاہیے، عدالت میں بھی سجدہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکامات اجتماعی سطح پر بھی نافذ ہوں. یہ توحید کا اجتماعی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر بھی ہم سے تقاضا ہے. جی حضرت صاحب، اس کے بعد ایک سوال ہے. آپ نے جیسے اپنے بیان میں پہلے کہا کہ قرآن ہمیں گاڑی میں بھی سننا اور مطلب چلتے ہوئے ٹریول کرتے ہوئے اس سے سننا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا اس میں وضو ٹوٹ جائے یا ہو، اور کئی دفعہ یو آر ناٹ کانسنٹریٹنگ وائل ڈرائیونگ اور وائل جب تلاوت لگی ہوتی ہے، تو اس کا گناہ تو نہیں ہے؟ اور قرآن کیا مطلب وداؤٹ وضو وغیرہ بھی سن سکتے ہیں؟ اور یہ جزاک اللہ خیر. آپ نے آسان سوال کیا ہے، اس کا تو بڑا آسان جواب ہے. سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ نے ڈیورنگ ڈرائیونگ یا فلائٹ یا ٹرین جو بھی ہے، اگر آپ نے اس کو اسمارٹ فون پہ سن رہے ہیں یا گاڑی کے اندر ریکارڈر پہ سن رہے ہیں، جو بھی آپ کے پاس گیجٹ اویلیبل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ایک ذرا انٹرسٹنگ میں جواب دوسرا دیتا ہوں تو پھر یہ اور کلیئر ہوگا. چھوٹی مطلب بچپن کی بات ہو رہی ہے تو ایک جگہ ایک صاحب علم نے پوچھا کہ سر یہ بتائیں، اس زمانے میں آڈیو کیسٹ کا دور تھا، تو میں نے پوچھا کہ آڈیو کیسٹ پر قرآن کی تلاوت سنے تو ثواب ملے گا؟ کہ بالکل نہیں ملے گا. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیں اگر میں گانا سنوں تو گناہ ملے گا؟ کہاں گناہ ملے گا؟ تو میں نے کہا اب بتائیں تلاوت سنوں گا تو ثواب ملے گا؟ ہاں جی ملے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ٹریولنگ لوگ کیا سن رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، ایف ایم سن رہے ہوتے ہیں لوگ جی، اور کچھ لوگوں نے تو ویڈیو بھی لگا رکھا ہوتا ہے. وہ جو غلط سن رہے ہیں اس کو گناہ ملے گا، تو انشاءاللہ قرآن سنیں گے تو ثواب ملے گا. پوائنٹ 1. اچھا، جہاں تک کانسنٹریشن کی بات ہے،
یہ کہتے ہیں نا جب ہم گاڑی سیکھنا شروع کرتے ہیں یا موٹر سائیکل سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے گیئر بھی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد تو آسانی ہو جاتی ہے، پھر تو دل چاہتا ہے کہ 7واں گیئر بھی گاڑی میں لگا اور اس کو بھی ہم لگا کے ٹیک آف ہی کر جائیں. تو شروع میں آپ کو تھوڑا کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. میں پرسنلی، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور 2-3 اور کوالیفیکیشن بھی ان کے پاس ہے، گٹارسٹ، وہ گٹارسٹ. تو کہا شجاع بھائی آخری چیز جو چھوڑوں گا وہ گٹار ہوگا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ وہ بھی چھوڑیں گے. ان کی والدہ والد بہت ہی نیک ہے ماشاءاللہ. تو وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایک اچھی بڑی انجینئرنگ فرم میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو ان کے گھر سے جو ان کا آفس کا ٹریولنگ ٹائم ہے، صبح جاتے ہوئے 30 منٹ، واپسی آتے ہوئے 40 منٹ. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے مشہور قاری ہیں شیخ احمد علی العجمی، شیخ احمد علی العجمی ان کا نام ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے. تو ان کا آڈیو کیسٹ پرانی باتیں لگا دی انہوں نے، اور آتے جاتے اما پارا حفظ ہو گیا ان کو. سنیے گا. اور پھر انہوں نے انہی کی آواز اور انداز میں تلاوت کرنا شروع کر دی اور ان کا گٹار چھوٹ گیا. اور یہ بات کوئی 14 صدیوں پرانی نہیں ہے. یہ میں نے کوئٹ کیا اس پروفیشن کو 2001 میں، تو آپ سمجھے 22 سال پرانی بات ہوگی، میکسیمم 22 سال پرانی تقریباً بات ہوگی. تو میں تو ریکمنڈ کروں گا سنیں، اور اس سے آگے آپ ترجمے کو بھی لگا لیں ساتھ ساتھ، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی اویلیبل ہے. اور آپ میں سے کسی کو جس اہل علم پر یا جن اہل علم پر اعتماد ہو آپ ان کا سنیں. میں اوپن آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں. تو آپ ترجمے کے ساتھ لگا لیجیے، آپ تفسیر کے ساتھ لگا لیجیے، تو اور کانسنٹریشن بڑھ جائے گی، کیونکہ اردو تو ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ. تو ہیونگ سیڈ دس، سوال یہ تھا کہ کیا بغیر وضو اگر ہم سنیں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ سنیں، میں عرض کر رہا ہوں. نمبر 2، کانسنٹریشن وہ اوور دا پیریڈ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. جی اچھا حضرت، دوسرا ایک سوال ہے کہ قرآن جو کانسیپٹ ہم نے ہوا ہے کہ صرف ریڈنگ ان رمضان کے اندر ہی پڑھنا، اور اس کے علاوہ اس میں از اٹ ناٹ بیٹر ٹو کہ مطلب ٹرانسلیشن اور ٹیکسٹ کو سائملٹینیسلی پڑھیں، یا یہ میں آپ کو 2 prong کوشچن کر رہا ہوں کہ ایک تو کانسیپٹ موسٹلی یہ ہے کہ جی رمضان میں تو ضروری ہے قرآن مجید، باقی اس پہ زیادہ کنسنٹریشن اور زیادہ ثواب کا پوائنٹ ہے. دوسرا ہے کہ اگر ٹرانسلیشن ہی صرف اس کی سن لیں تو کیا اتنا ہی ثواب ملتا ہے قرآن کا، یا دونوں کو سائملٹینیسلی یا سمپل تلاوت تھوڑا سا وہ؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ رمضان شریف میں ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے. ہم نے تو ابھی سمجھا بھائی نماز صرف رمضان میں فرض ہے، پورا سال فرض ہے؟ پورا سال فرض ہے. نماز فرض ہے، صرف تلاوت کرنا نفل ہے، اور قرآن کو سمجھنا فرض ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات آ گئی زبان پر. آئی ریپیٹ اگین، نماز ادا کرنا فرض ہے پورا سال، تو اس میں تو قرآن بلٹ ان ہے نا، تو قرآن تو پورا سال ہونا چاہیے جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا. ویسے قرآن کی تلاوت کرنا نفل کام ہے، ثواب ملے گا اس کا. لیکن قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لینا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ فرض ہے. دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے نا. تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لینا فرض ہے. اب اگلی بات، ہم سائملٹینیسلی کریں یا کیا کریں؟ تو جو سننے کا معمول ہے وہ تو ٹریولنگ میں کر لیجئے تلاوت مثال کے طور پر، اور ساتھ ٹرانسلیشن بھی لگا لیجئے. ہم آپ کو یہ نہیں عرض کر رہے کہ تلاوت جو کر رہا ہے صرف تلاوت یا سن رہا ہے اب وہ چھوڑ دے، بالکل نہیں. ہم یہ کہہ رہے تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ جاری رکھیں، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش بھی شروع کر دیں. ہاں مجھے ٹائم نہیں ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں، سچی بات ہے. جو بندہ 12 گھنٹے سو رہا ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بلیو می. اور جو 6 گھنٹے سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں. اور ٹائم سب کے پاس ہے. عجیب جملہ ہے، ٹائم سب کے پاس ہے. ہم میں سے ہر ایک کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرائرٹی سیٹ ہے. کسی کی فیملی ممبرز کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے، کسی کے اپنے کلیگز کے ساتھ بڑی کمٹمنٹ ہے، محبتیں ہیں، کسی کے اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ہیں. میں تو اپنے ایک دوست کا نام لیے بغیر ذکر کرتا ہوں، اسکول لائف سے ساتھ ہیں. وہ بیچ میں کینیڈا بھی رہا، اب دبئی بھی رہا، پھر پاکستان واپس آ گیا، یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا. تو میں اپنے اوپر رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت 11:30 بج رہے ہیں اور وہ کہے کہ رات 2 بجے آپ نے مجھے فلائٹ سے میں لینڈ کروں گا، آپ نے مجھے پک کرنا ہے، تو میرے پاس نو کہنے کا کوئی امکان نہیں. ایسے بہت سے ہمارے دوست احباب ہوں گے. کلیئر؟ تو جس چیز کی ویلیو ہوگی وقت نکلے گا اس کے لیے، اور جس چیز کی ویلیو نہیں ہوگی تو آنسر رہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے. Having said this، تلاوت کر رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ دیں، بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ سمجھنے کی بھی اب کوشش کریں.
اور پھر بھی ٹائم کا کانسٹینٹ آتا ہے تو آپ تھوڑا سا بیلنس کر لیں کہ کچھ تلاوت کریں اور کچھ ترجمہ پڑھ لیں یا سن لیں تاکہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ بڑھیں. اور جب یوز ٹو ہوتے چلے جائیں گے تو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی کہ ہاں میں نے 10 منٹ تلاوت تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن 10 منٹ 15 منٹ میں نے انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرنی ہے، یا ویکلی ایک درس قرآن میں جا کر شرکت کرنی ہے، یا 15 منٹ فنا کا ریکارڈڈ ترجمہ تفسیر میں نے سننا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی جب روٹین میں چیز آئے گی تو ہماری ٹائم مینجمنٹ بھی اس کے اعتبار سے انشاءاللہ ہو جائے گی. جی حضرت صاحب ہمارا ایک بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ واٹ از عالم برزخ، اور کین وی شیئر آور اعمال ٹو پیپل ان عالم برزخ، ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اینڈ ڈو دی شیئرڈ اعمال گیو ریلیف ٹو دا پرسن ان عالم برزخ؟ عمران بٹ صاحب. ٹھیک ہے. اچھا، برزخ کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور کئی اعتبارات سے ہے، لیکن جو آخرت اور دنیا کے درمیانی وقفے کو ہم برزخ کہتے ہیں، اس تعلق سے لفظ آیا ہے سورۃ المؤمنون کے آخر میں. 18واں پارہ ہے سورۃ المؤمنون ہے کہ جس کے بالکل آخر میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد ان کی دنیا سے جانے کے بعد برزخ ہے اس دن تک کے لیے جب ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. تو دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے. اسی کو ہم لوگ عام طور پر عالم قبر کہتے ہیں. جس بندے کو ہم نے دفنا دیا وہ دنیا سے چلا گیا نا، اب یہاں سے لے کے قیامت برپا ہونے تک کا ٹائم، اس کو آپ عالم برزخ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ قرآن میں لفظ ہے، اور عالم قبر بھی کہہ سکتے ہیں. قبر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے سورہ عبس و تولی، لاسٹ پارے کی 3rd سورہ کے شروع میں فَأَقْبَرَ، قبر کا لفظ بھی آیا ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے اعمال کو شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ لگا کہ شیئر کا لفظ انگلش میں آ گیا، ورنہ ایک لفظ استعمال ہمارے ہوتا ہے بخش سکتے ہیں، اعمال بخشنا، قرآن بخش دینا، تلاوت بخش دینا. یہ بھی جو ہمارا اوورسیز سیشن تھا اس میں یہ سوال بھی آیا تھا. دیکھیے ہم جو اعمال کرتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ اللہ قبول فرما لے اس کو. اصل نقطہ تو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو دعا ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو بخش دینے کا لفظ یا شیئر کرنے کا لفظ میرا مشورہ ہے کہ اس کو ہم استعمال نہ کریں ان الفاظ کو. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے خیر کا کام کیا، چاہے ہم نے نماز ادا کی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے دین کی ایک محفل میں بھی شرکت کی ہے، ہم نے ایک خیر کا کام کیا، یا اللہ تو اسے قبول فرما لے اور ہم پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر بھی رحم فرما، رشتہ داروں پر بھی رحم فرما، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے مسلمان ان پر بھی رحم فرما. یہ میں آپ کو وہ بات بیان کر رہا ہوں جس میں کسی اسکول آف تھاٹ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی تفصیلات ہیں اس میں پھر اختلافات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، اگریڈ اپون بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ہم جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہمارے مرحومین، کیا ہم کوئی خیر کا کام کریں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جی پہنچتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے اس لیے تمہارا درجہ بلند ہوا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جو بیہقی میں ہے، سنن بیہقی میں، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی کیفیت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے. ایک شخص جو ڈوب رہا ہے کسی سمندر میں، اس کو چٹان یا ساحل مل جائے تو زندگی مل جاتی ہے. تو مرنے والے کے لیے سہارا کیا ہے؟ مرنے والے کے لیے سہارا جو اس کے گھر والے، دوست، احباب اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں. تو اب حاصل کلام یہ ہوا کہ مرحومین کے لیے ہم نیک اعمال کریں، یعنی ہم نیک اعمال تو کریں اللہ کے لیے، معاف کیجیے گا، اور نیک اعمال کے بعد ان کے لیے دعا کریں، چاہے زندوں کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں. اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا. اور آج ہم کسی کے لیے کر رہے ہوں گے، کل اللہ کسی اور کے دل میں ڈالے گا اور ہمیں بھی فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی آپ ایک اسی ریلیٹڈ سوال ہے کہ جو مطلب کہتے ہیں قرآن پڑھ کر جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا جائے، اور سملرلی صدقہ جاریہ جو ہے کر کے یا قرآن پڑھ کے بخشا جائے، یا ان مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ان کے نام پہ تو نہیں، اللہ کے نام پہ کیا جائے، بٹ ان کو اس سے بخشش یا ثواب پہنچتا ہے. یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، بخش دینے کے لفظ کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری گفتگو سے، ہم سب کی روٹین کی گفتگو سے نکل جائے. کیوں؟ میں نے کہا جی میں نے 2 قرآن بخش دیے، اور بھائی میرے پاس شیورٹی کدھر ہے کہ اللہ نے قبول کیا اس کو؟ یہ تو کنفرمیشن ہے نا کہ اللہ نے کہا اوکے ایکسپٹڈ، ناؤ اٹ شوڈ بی ٹرانسفرڈ اور شیئرڈ ود دس.
تو پہلا مسئلہ یہ کہ میرا عمل تو اللہ کے قبول ہو جائے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بخش دینے کے لفظ کے بجائے ہم دعا کے لفظ کو زیادہ فوکس کریں. پہلی بات، قرآن حکیم جو آج ہمارے کانسیپٹ ہے نا جی 25 لوگوں کو بٹھا کے قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، یہ کانسیپٹ رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. اور آپ دیکھیں ایک اور انداز اس کو، مجھے پتا ہے کہ میں تلخ بات کہہ رہا ہوں لیکن کہنی چاہیے، ہمیں حق بات کہنی چاہیے. آپ غور کریں، ہم نے ایسے ایسے نظارے دیکھے ہیں، بچپن میں دیکھے اور ذرا بعد کی عمر میں بھی دیکھے، کہ ادھر محلے میں ٹینٹ لگا ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مرحومین کے لیے، مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے، برابر میں مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، فرض نماز کا ٹائم لیٹ سے 5 بجے عصر کی نماز کا، وہ سارے ادھر ہی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کوئی نہیں جا رہا. تو کس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو کوئی نہیں پڑھ رہا، پھر اس کا مطلب ہے ہم تو پڑھ رہے رشتے دار کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باس کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محلے والے کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ہائی اپس کو خوش کرنے کے لیے. اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے معذرت کے ساتھ تو بھائی قرآن چھوڑو، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. ابھی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. میں نے بہت کیٹیگوریکلی سخت بات کہہ دی ہے. عجیب نظارہ ہے، فرض نماز ادا نہیں کرنی ہے، قرآن پڑھنے کیونکہ جناب وہ تیجے کے دن جو ہے وہ جانا ہے، 40ویں کے دن جانا ہے، ورنہ وہ میرا باس ناراض ہو جائے گا، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میرے رشتے دار ناراض ہو جائے گا. ہم لوگوں کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں. اگر اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو تو ہم فرض نماز ادا کریں گے. یہ قرآن کا پڑھنا نفل کام ہے، میں نے پہلے کہا تھا. یہ فرض نماز کو ہم چھوڑتے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہے ہمارے، بالکل درست نہیں ہے. اور آپ کو میں عرض کروں، ہمارے لوگوں نے کمرشلائزیشن شروع کر دی. اب کچھ لوگوں نے قرآن شریف پڑھ کے رکھ دی اپنے اپنے مدارس کے اندر یا کچھ اداروں کے اندر، اور لوگوں سے کہتے ہیں آپ کو کتنے قرآن چاہیے؟ ہمیں جی 10 قرآن چاہیے، آپ 10,000 روپے دیجئے اور یہ 10 قرآن لے لیجئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب بات ہے. تو دین بڑا سادہ ہے، بڑا پیارا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی دن، کوئی ٹائم، کوئی کوانٹٹی مخصوص نہیں ہے. آپ جب بھی، اور صرف قرآن ہی پڑھنے کی بات کیوں ہو رہی، مجھے معاف کیجیے گا، نماز پڑھو نا بھائی، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کریں، رحمت نازل فرمائے گا ہم پر بھی اور مرحومین پر بھی انشاءاللہ تعالی، اور کوئی خیر کے کام کریں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ جو کانسیپٹ قرآن خوانی کا ہم نے بنا ڈالا ہے، بہرحال یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اس انداز سے یہ بات، اور صحابہ کرام کے دور سے ہمیں، اور ہمارے جو بہترین ٹائمز ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ انداز میں وہاں پر نہیں ملتا. اچھا جی، صدقہ جاریہ کا لفظ آیا تھا، بہت اچھی حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ دہرا لی جائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. ایک، صدقہ جاریہ، ایسا عمل جس سے مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچے. کہیں پانی کا انتظام ہو گیا، کہیں ہاسپٹل کی تعمیر چیریٹیبل بیسس کے اوپر، کہیں مسجد کی تعمیر. میں نے چیریٹیبل اس لیے کہا کہ کچھ لوگ کمرشل بناتے ہیں صرف کمانے کے لیے، اس سے میں نے چیریٹیبل کہا ہے. اسی طرح مسجد کی تعمیر ہو گئی، کہیں سائے کا انتظام ہو گیا، اینڈ سو آن. مستقل اللہ کی مخلوق کو جس عمل سے فائدہ پہنچے وہ صدقہ جاریہ. تو ایک بندے نے کام شروع کیا، اس کے جانے کے بعد اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ. دوسرا، وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، خیر کی تعلیم دی، جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے اس سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا. اور نمبر 3، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. بندے چلے گئے دنیا سے، پیچھے اولاد نیک چھوڑ گئے، جو آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ، پرپیچول انویسٹمنٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی انشاءاللہ. تو ماں باپ کی اولاد اگر نیک ہو تو نیک اولاد کی بھی جو دعا اور اس کے نیک اعمال ہیں، ماں باپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا. یہ صحیح مسلم شریف میں صدقہ جاریہ سے متعلق 3 باتوں کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. جی حضرت صاحب، ون آف دا لاسٹ کوشچنز میں ایک ہمارے پاس ہے کہ کنٹینٹمنٹ جو ہارٹ کی ہے، کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور جو وریز اور فیئرز ہے کہ آپ اللہ پہ کنٹینٹ ہو جائے کہ جی انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن، یہ کس طرح پائی جاتی ہے؟ ہاؤ وڈ وی گیٹ دس کنٹینٹمنٹ کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ اینڈ ایوری تھنگ ول بی فکسڈ بائی ہم؟ ٹھیک ہے، یہ چیز تھیوریٹیکلی نہیں ہوتی، یہ پریکٹیکلی کرنے سے ہوتی. ٹھیک ہے، ہم سب ماشاءاللہ اکثر، آئی ہوپ اکثر لوگ یہاں پر صاحب اولاد ہیں الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم بچے کو کبھی اچھالتے ہیں نا، اور یہ مرد اچھالتا ہے، کبھی بھی عورت نہیں اچھالتی، کبھی بھی ماں نہیں اچھالتی بچے کو. ٹھیک ہے، اس لیے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. جو سافٹنس والے اسکلز اور ایکسپرٹیز آنی ہے وہ اللہ نے عورت میں رکھی، اور جزا ہارڈ شپ والی اسکلز آنی ہے، کریج وغیرہ، وہ اللہ نے مرد میں رکھی ہے. اور یہ مرد اور عورت، باپ اور ماں دونوں اپنا رول پلے کریں گے تو ایک متوازن انداز سے بچوں کی اپ برنگنگ ہو سکے گی. یہ تو ذرا دوسرا ایک نقطہ تھا. اچھا، آپ نے دیکھا جب ہم اپنے بچوں کو اچھالتے ہیں تو بچے مسکراتے ہیں، کبھی سوچا ہے کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جس ابا نے مجھے اچھالا وہ کیچ بھی کر لے گا، میں گروں گا نہیں، میرا ابا مجھے کیچ کر لے گا. تو بڑی پیاری بات ہے کہ بعض بہت بنیادی عقیدوں کی باتیں یا معاملات کی باتیں بچوں سے سیکھ لینی چاہیے.
بچے ایک چھوٹی سی چیز پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، فائٹنگ میں لگتے ہیں، ذرا سا آپ ایک اچھا کامنٹ دے دیں، 100 روپے نکال کے جیب سے دے دیں، اچھا سا کوئی ٹافی ان کو دے دیں، تھوڑے میں راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگ جو بڑے ہو جاتے ہیں نا، ہمیں اور مزید چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ اس بچے کا یقین دیکھیں، اس کو پتا ہے کہ جس ابا نے اچھالا ہے وہ مجھے کیچ کر لے گا، مجھے گرنے نہیں دے گا۔ ماں ٹینشن میں ہوتی ہے، ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے ارے نہیں 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 نہیں، وہ کہتے خاموش، اور بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ ابا نے اچھالا تو ابا مجھے کیچ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا عقیدہ ہمیں ہمارے بچوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جملہ اچھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو ٹیسٹ نہیں کرنا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہ، ہم نے اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے کہ مجھے اللہ ہی سنبھالے گا، مجھے اللہ ہی عطا کرے گا، مجھے اللہ ہی صبر دے گا، مجھے اللہ ہی بچائے گا، مجھے اللہ ہی محفوظ رکھے گا۔ ہاں، ٹپ کے طور پر کیا ہے، اس پوری کائنات میں اللہ کے ساتھ سب سے مضبوط ترین تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اپنے معاملات میں ان کا کوٹیشن زیادہ دیں، ان کا ریفرنس زیادہ دیں، ان کو سامنے رکھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب تمہیں مشکلات پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ حدیث اگلی ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا ہے۔ تو جتنا ہم حضور کا ریفرنس سامنے رکھیں گے، ہم لوگ روتے ہیں نا جی، کھانے پہ 2 ڈشیں 3 نہیں ہیں، میٹھا ایک ہے دوسرا نہیں ہے، اور آج تو میٹھا ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، ختم ہو جائے گی بات۔ مطلب ان سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں کائنات میں، اللہ کی ذات تو سب سے بڑھ کر ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں مخلوق میں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ اچھا جی، ذرا سینسٹیو مثال ہے، بعض گھرانوں میں اللہ بچے عطا فرماتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، ان کے 5، ان سے ہم نے پوچھا کتنے بچے ہیں، فرسٹ ٹائم جب پوچھا تو انہوں نے 30 سیکنڈ کا پاز لیا، پھر کہا 5۔ میں نے کہا بیٹا سوچنے کی کیا بات تھی؟ کہ نہیں، اللہ نے 4 تو دے رکھے، 1 دے کر واپس لے لیا تھا، تو میں سوچا تھا اس کو کاؤنٹ کروں یا نہ کروں، تو میں نے کہا اچھا آئی ایم سوری۔ کہ نہیں، سوری کا مسئلہ نہیں شجاع بھائی، اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو 3 بیٹے دے کر تینوں واپس لے لیے تھے، تو جب ان کو 3 دے کر تینوں واپس لے لیے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بس ان کو سامنے رکھیں گے تو سکون آ جائے گا۔ یہ میں ایک ہی ٹپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کبھی طائف کو سامنے رکھیں، کبھی ہجرت کی راتوں کو سامنے رکھیں، کبھی احد کے میدان کو سامنے رکھیں، کبھی احزاب میں پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو سامنے رکھیں، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، آخر میں آپ سے 3 منٹ لینا چاہوں گا، آپ 1-2 سوال اور کرنا چاہیں تو 3 جی بالکل بالکل بالکل۔ حضرت صاحب، ایک تو آپ نے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ کون سی تفسیر، کن اسکالر کی تفسیر ہم لوگ جو ایزی ہو، سمجھنے میں آسان اور ہیلپ فل ہو، وہ بتا دیجئے۔ اور آپ کے کوئی سیٹرڈے سنڈیز کو لیکچرز ہوتے ہیں، کوئی سیشنز ہوتے ہیں آن لائن یا کیا، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، بیکاز لاٹ آف پیپل ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو اٹینڈ لیکچرز آن سیٹرڈے اور سنڈے، اور آپ کو باقی اب آپ کے پاس یہ ٹائم۔ اچھا جی، اب بس میں آپ کے 2-3 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ لیتا ہوں۔ میں کچھ آپ کو یہ جو آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کا ایک سلیبس ہے، اور اس ادارے کا نام ہے دی علم فاؤنڈیشن، دی علم فاؤنڈیشن، اور اس کی ویب سائٹ بھی شیئر کرا دیں گے، سمپل ہے tif.edu.pk۔ اچھا، یہاں پہ کام یہ ہوا کہ 10 سال سے کام چل رہا تھا، اور 2020 میں 28 جن 2020 کو تمام ہمارے اسکول آف تھاٹ، جس میں 5 بورڈز ہیں علماء کے مدارس کے، جن کو وفاق کہا جاتا ہے، ان 5 کی ایک کمیٹی تھی، 5 وفاق کی، اور اس کمیٹی کا ایک میں بھی پارٹ تھا، بینگ فرام دی علم فاؤنڈیشن۔ اور 3 سال کے ریویو کے بعد، 2017، 18، 19 کے ریویو کے بعد 28 جنوری 2020 کو ایک ایسے ٹرانسلیشن پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ جس میں کسی اسکول آف تھاٹ کو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کا بھی ایک بورڈ ہے، اور اہل تشیع، یہ 5 اسکول آف تھاٹ یا ان کے 5 وفاق مدارس کے کہیں، ایک بہت بڑا کام ہوا۔ اس کی ساری تفصیل آپ کو ہم شیئر کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو صرف آپ کی نالج کے لیے، کہ لوگ سوال کرتے نا کہ اچھا جی، میری خواہش ہے کہ 5 کروڑ بچہ اسکول میں جاتا ہے پاکستان میں قرآن پڑھے، تو اگلا سوال ہے کہ کس کا قرآن پڑھائے؟
بہت ویلڈ کوشچن ہے، سمپل، بہت ویلڈ کوشچن ہے. یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اس کو منسٹر آف ایجوکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپروو کر دیا ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھی اس کو اپروو کر دیا. اور 22 لاکھ 2.2 ملین اسٹوڈنٹس اکراس پاکستان یہ سلیبس شروع کر چکے ہیں الحمدللہ. کچھ گورنمنٹ اسکول میں بھی ہیں، کے پی میں، بہاولپور میں، اسلام آباد میں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 7-8 لاکھ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. کے پی میں وہ 10 لاکھ سے زیادہ بچے گریڈ 6 7 8 میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا. میں آپ کو انشاءاللہ اس کی شیئرنگ بھی کرا دیتا ہوں چیٹ باکس میں، یا پھر رابطہ کر کے آپ تک اس کا وہ پہنچ جائے گا. اچھا، دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سیٹرڈے سنڈے کے، جی کچھ لائیو تو اب نہیں ہوتے، ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں. کچھ میڈیا پر ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پر ہیں، یعنی کچھ سیٹلائٹ چینلز پر ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پر ہیں. وہ لنکس میں آپ کو شیئر کروا دوں گا ان کی ٹائمنگز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اگلا جو آپ لوگوں نے فرمایا تھا کہ رمضان میں ایک دن دے دیں، میں آپ کو ایک دن نہیں دوں گا انشاءاللہ. جی آپ پریشان نہ ہوئیے گا. آپ کو ہم رمضان میں انشاءاللہ ایک بڑی اپارچونیٹی لاسٹ ٹائم کووڈ کی وجہ سے اللہ نے دی تھی. کیو ٹی وی آپ لوگ واقف ہوں گے، اس کیو ٹی وی پر رات کو 9:30 سے رات 12 بجے تک بڑا پرائم ٹائم ہے تراویح کے بعد کا، اور لوگ اکثر گھروں پر بھی ہوتے ہیں. تو پچھلے سال اللہ نے توفیق دی تھی اور میڈیا کی پچھلی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اللہ کے فضل سے ہوا کہ پورا قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ 29 نائٹس میں بیان ہوا. تو اس سال ہم آپ سے وہاں پر ملاقات کریں گے، وہ تو ڈیلی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر اس کے علاوہ جو رمضان میں ڈے ٹائم میں ہم کوئی دن سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی طرح کی کوئی نشست رکھ لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. آئی ول مینیج انشاءاللہ تعالی. تو 3-4 باتیں ہو گئی. ایک تو میں نے آپ سے ویب سائٹ سے شیئر کرنی ہے، اور یہ جو اس کا ہم نے ٹائٹل رکھا ہے مطالعہ قرآن حکیم، جو یہ سلیبس آپ میرے بیک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں، مطالعہ قرآن حکیم. اگر آپ یہ بھی ٹائپ کریں گے اور ان فاؤنڈیشن میں سب کچھ آ جائے گا نیٹ پر بھی، لیکن میں آپ کو اس کی تفصیلات شیئر کروا دوں گا. نمبر 1. نمبر 2 جو ویکلی پروگرامز چل رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو شیئر ہو جائیں گی. نمبر 3 رمضان کا بھی پروگرام انشاءاللہ ویل ان ایڈوانس ہم پہلے طے کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ نشست کا معاملہ رہے گا. کوئی بات رہ گئی ہے تو بتا دیجیے، پھر ہم مختصر دعا کر کے میں آپ سے ابھی ہمارے جو ہیڈ آف ایچ آر ہیں عمر صاحب کو بھی کہوں گا، لیکن اس سے ان کے ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ایک ہم سب نوکری پیشہ لوگوں کا بڑا کروشل کویشچن ہے. ہماری ایک بہن ہی ہے جو انہوں نے کیا، وہ جو انسٹالمنٹس پہ آج کل ہم سب لگ گئے ہیں گاڑیوں میں، چیزوں میں، اور تو اگر کیونکہ بیکاز اسٹارٹ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چیزیں مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اس پہ کیا ہے کہ کیا اسلامک بینکنگ یا اس کی اجازت ہے کہ یہ بینکوں سے انسٹالمنٹس وغیرہ پہ ہو، اور کیا اسلامک بینکنگ پاکستان میں کہیں آپ لوگ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یا دیر از آل جس کو کیا کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ، یا کان ادھر سے ادھر پکڑے؟ اچھا جی، اب آپ نے سوال کر لیے تو اب آپ نے سوال کر لیے تو آپ تھوڑا سا مشکل جواب کے لیے تیار. اچھا دیکھیں، کنونشنل بینکس میں تو سب کا ایگریمنٹ ہے کہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی. اسلامک بینکنگ ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے نمبر 1، اور خود اسلامک بینکنگ جو حضرات چلا رہے ہیں، ہم ان کے تقویٰ پر، ان کے اخلاص پر یقیناً اعتماد کرتے ہیں، بڑے حضرات ہیں. البتہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ آئیڈیل، ٹھیک ہے. گیون سرکمسٹانسز میں یہ ایک وے آؤٹ ہے جو ہم لیسٹ پرمیسیبل بتا رہے ہیں. اٹ از ناٹ آئیڈیل، اٹ از ناٹ ٹوٹلی اسلامک، اٹ از ناٹ دیٹ از ڈیزائرڈ، اٹ از لیسٹ permissible under the given circumstances, providing some way out for the people who are in trouble. چلیں یوں سمجھ لیں. ایک بڑے مفتی صاحب ہے، نام میں نہیں لے رہا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ کہا جی گاڑی لینی ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے؟ جی گاڑی ہے. پھر کیا؟ بس نئے برانڈ کی نئی گاڑی لینی. کمیاں جو ہے وہ صحیح آپ کی لینی. دوسرے صاحب آتے ہیں جی کیا ہو؟ جی میں ورکنگ کیپٹل میں پھنس گیا ہوں، میری پیمنٹ کا یہ مسئلہ آ گیا، وہ ہو گیا. اچھا جی آپ اویل کر لیں. تو ان مفتی صاحب کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ بھائی جہاں پھنس جاتے ہو وہاں کوئی وے آؤٹ ہے، ناٹ آئیڈیل، ناٹ آئیڈیل، ناٹ آئیڈیل. اسی طرح ہر بندہ، میں اپنا سوچوں گا، آپ اپنا میرے فادر کسٹم سے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بہت ایماندار تھے، اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ کسٹم میں اچھی پوسٹ پر بھی ایس پی او سینئر پریونٹیو آفیسر ریٹائر ہوئے تھے. اچھی پوسٹ والے بھی اگر حلال پر چلیں تو بس مناسب صحیح معاملہ ہو سکتا ان کا، ٹھیک ہے جی. ابا کو کچھ ہمارے پی ایف فنڈ ملا، وہ بھی انٹرسٹنگ. کسٹم سے ریٹائر ہوئے تھے تو ان سے رشوت مانگی گئی تھی کہ اتنے پیسے دیں گے تو آپ کا پی ایف جو ہے وہ ریلیز ہوگا. ہم نے ابا سے کہا ابا چھوڑ دیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں مجھ سے 3.5 سال بڑے، سیمی گورنمنٹ ادارے میں. ہم نے کہا چھوڑ دیں ابا، ملنا ہوگا تو مل جائے گا ورنہ کوئی بات نہیں. بڑی بات تھی یہ. 3 سال کے بعد وہیں سے کال آئی کہ آگے آپ اپنا پی ایف فنڈ ریلیز کروا دیجیے. الحمدللہ. اس وقت بھی بات آئی تھی
کہ بھائی یہ ہے کچھ آپشن 97 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم نے ابا سے کہا ابا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, ہم نہ کوئی پھنسے ہوئے ہیں نہ کوئی ہمیں ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ ہے, ہم کہیں نہیں انویسٹ کر رہے آپ کا, ہم اس پہ یوٹیلائز کریں گے, بھائی جاب کریں گے, میں بھی جاب کروں گا, مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کروا دیں گے. الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے بھی, ہم بھی گزارے الحمدللہ. میری درخواست یہ ہے کہ خود اسلامک بینکنگ کے بارے میں آپ نے تو کھلے الفاظ استعمال فرما دیے, اللہ خیر دے, لیکن مسئلہ ہے ٹیکنیکل سائٹس پر بھی, اور شریعت پوائنٹ سے تو ہم نہیں بحث کر سکتے, ہم عالم مفتی نہیں ہیں, لیکن اگر 100 حضرات آپ کو کہیں گے کہ یس تو 500 حضرات نو کہنے والے بھی موجود ہیں. جب یہ ڈیبیٹ خود شریعت پرسپیکٹو میں علماء کے درمیان ہے تو 2 حدیث سے بہت کلیئر ہے. حدیث ہے جامع ترمذی میں, جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو, اور جو غیر مشکوک ہو اس کو اختیار کر لو. اور حدیث ہے کہ حلال اور حرام کلیئر ہے, بیچ میں ایک گرے ایریا ہے, جو گرے ایریا سے بچے گا وہ اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت کر لے گا. تو ہمارا مشورہ بچنے کا ہے. ہاں اللہ پہ زبان میں رکھے, کوئی ایسا مجبور ہو گیا ہے, زندگی کے لالے پڑ جائیں گے اس کو, تو وہ مجبور آدمی کے لیے تو شریعت ویسے ہی گنجائشیں دیتی ہے. جس کی جان جاری ہو اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو حرام بھی کھا سکتے نا جان بچانے کے لیے, ضرورت کی حد تک. اگر کسی کا وہ مسئلہ خدا نخواستہ آ گیا تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے وہ, لیکن ادروائز ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہی ہمارا آپ کو بھی مشورہ ہوگا. اور آخر میں ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں واللہ اعلم, اللہ نوز دی بیسٹ, کیونکہ اور بھی آرا اوپینین لوگوں کے علم میں ہے, مگر یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک احتیاط والی رائے کو رکھنے کی کوشش کی ہے. جزاک اللہ خیر. جی عمر فاروق صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ہم سارے کے سارے نیسپاک کے بہاف پہ تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیں آپ کو سننے کا موقع ملا. آپ سے آپ کی ایسی خوبصورت باتیں, ایک بیان کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے, مگر جو اصل بات ہے, جو حقیقت ہے, وہ آپ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. ہم سب سوئے ہوئے تھے, بے شک سوئے ہوئے ہیں ابھی, مگر آپ یقین مانیں کہ اس وقت ہمارا جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ 90 کراس کیا. So I'm so happy for all of our fellow employees, ہمارے سارے دوست احباب یہ جو سن رہے ہیں آپ کو, اور ان سب کو جو جھنجھوڑا ہے یہ اس کا اجر آپ کو بھی دے اور ہمیں سننے کا بھی اس چیز کو. سو اس چیز کو میں مطلب I can't express myself کہ how grateful we are کہ آپ نے ہمیں اتنے ٹائم دیا اور اتنا اچھی باتیں بتائیں اور ایک گائیڈنس دی ہے, سب کو ایک رستے کے اوپر چلایا. سو وہ اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم اس چیز کو آہستہ آہستہ کریں. ایک بات جو آپ نے نہیں کہہ پائے وہ میں کہہ دوں گا کہ حضرت جو ہمارے اسرار صاحب کی جو ایک ویڈیو کیسٹس ہیں جو قرآن کی تفسیر کی, اگر وہ ہر بندہ ایک دفعہ سن لے, بہت سخت باتیں کی انہوں نے, مگر ان کا ایک طریقہ تھا سختی سے, اور وہ سن لے تو پھر انسان کا دل کھل جاتا ہے اور وہ قرآن کی طرف انسان فوراً مائل ہو جاتا ہے. سو وہ جو سب احباب ہمارے پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی کون سی ہم سنیں, کون سی چیز کریں, تو سٹارٹ کریں قرآن کو. ان کی تشریح ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو آپ نے قرآن رمضان کی بات کی ہے وہ بھی انشاءاللہ سارے سنیں گے, کوشش کریں گے, مگر چونکہ اپنی اپنی مصروفیت کے تحت کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا, تو اپنے فارغ وقت میں 1 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جو ہر پارے کی ہے. اور یقین مانے کہ میں ابھی آپ کو ساروں کو جو میری پوری احباب ہیں نیسپاک کے, ہمارے ایم ڈی صاحب تھے پرانے کرامت اللہ چودھری صاحب, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا, اور فجر کے بعد وہ ان کو somehow or the other he just landed up, اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی اپنے آپ کو فرق کر لیا. ان کی زندگی پہلے بھی سب اسی طرح تھے, مگر قرآن کی وہ ان کی تفسیر سننے کے بعد ایک ڈیفینیٹ چینج آتا ہے. سو یہ چیزیں آئی تھنک دس از فار آل آف اس, کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا تو میں نے کہا کہ میں ضرور نام لے لوں کہ وہ اس سے بھی سیکھنے کی ایک توفیق ہو ہم سب کو. دوسرا سر, ایک بہت سارے لوگوں نے ایک سوال 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں سریندر کمار صاحب, وہ جب آپ شروع ہوئے ہیں تب سے وہ سن رہے تھے اور ابھی تک سن رہے ہیں, ابھی انہوں نے اپنا ویڈیو آف کیا ہے, بٹ ہی واز ہیئر فار دا ہول پارٹ آف دی لیکچر, آپ کا لیکچر انہوں نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو بھی ایڈریس کر لیں, سو فائنل دعا جب آپ کریں گے تو یہ فلور آپ کے لیے. میری طرف سے خدا حافظ, اور شکریہ اس شکریہ کے ساتھ کہ ہم آپ کو رمضان میں اسی طرح اجاز صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے. انہوں نے ہمیں 1 گھنٹے کا کہا تھا اور ہم ابھی 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں, بلکہ 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو جزاک اللہ خیر سر, اور میری طرف سے خدا حافظ سر. جی عمر صاحب جزاک اللہ خیراً, اور آپ کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت شکریہ کہ بہت اچھا آپ لوگوں نے یہ پورا پروگرام مینیج کیا, اور ماشاءاللہ 80 بلکہ 90 پلس ہم گئے تھے ماشاءاللہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور آن دا لائٹر سائڈ یہ اضافی ٹائم کا کوئی بل نہیں بھیجا جائے گا آپ کو انشاءاللہ, نہ 1 گھنٹے کا بھیجا جائے گا نہ اس کے بعد کے 48 منٹ کا بھیجا جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا, میری پرسنل کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم جرنل پلیٹ فارم پر ہوں, اور اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے اس جو بیک سائڈ میں وہ سلیبس ہے اس کا حوالہ دیا کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو کہ بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں. ہم تمام اسکول آف تھاٹ کا ایک کام جو ہے وہ آپ کے سامنے نے شیئر کیا ہے, اور نو ڈاؤٹ میں نے ذکر ضرور کیا اپنے استاد کا ڈاکٹر اسرار صاحب کا, تو جن کو ان سے اتفاق ہو ماشاءاللہ وہ ان کو سنیں. اور ان کا بیان القرآن بڑا مشہور ہے, 108 گھنٹے ہے ٹوٹل. اگر آپ ون سائڈ آدھا گھنٹہ بھی روزانہ سن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو 1 گھنٹے کا ایک سلاٹ ہے, تو ہارڈلی آپ کو 8 مہینے میکسیمم لگیں گے. تو اگر 1 سال کا ٹارگیٹ رکھ لیں تو انشاءاللہ بہت جیسے عمر صاحب نے فرمایا کہ بہت اس کا فائدہ ہوگا. باقی جو جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہوں ان کے عالم کا ترجمہ پڑھیں. اگر آپ مثال کے طور پر میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں, اس سے اور میری وسعت قلبی کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہمارے وہ حضرات کے جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, تو تیسیر القرآن عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر آپ اس کا مطالعہ کیجیے. اسی طرح ہمارے وہ حضرات جو مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں, وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک آسان ورژن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا, بہت ہی مختصر ہے, آسان ترجمہ قرآن, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہے تو بعد میں بھی آپ اس کو پلے کر کے سن سکتے ہیں. ہمارے وہ ساتھی جو بریلی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو میں ریکمینڈ کروں گا ضیاء القرآن, پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی ضیاء القرآن, وہ بہت مناسب, بہت اچھی تفسیر مجھے محسوس ہوتی ہے, میں خود بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اور اگر کچھ ہمارے ساتھی وہ ہوں جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں, تو شیخ محسن نجفی صاحب, ہم نے اس ٹرانسلیشن میں بھی ان کا کافی کام دیکھا ہے. شیخ محسن نجفی صاحب کا البلاغ المبین کے نام سے ترجمہ بہت پیارا ہے, اور تشریحات بھی اگر کوئی ہمارے اہل تشیع مکتب فکر سے ساتھی تعلق رکھتے ہوں. اور اگر ہمارے کوئی نان مسلم بھائی ہوں مثال کے طور پر, تو ان کو میں ریکمینڈ کروں گا عبد الماجد دریا آبادی صاحب کی ہے تفسیر ماجدی, وہ اویلیبل ہے نیٹ پر بھی الحمدللہ. اس میں خاصی کوٹیشنز انہوں نے اور کتابوں کو دے کر قرآن حکیم کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے, تو شاید وہ بھی کسی کو کام آ سکے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. جی مختصر دعا کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے اساتذہ کی, اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ خیر کی مجلس منعقد ہوئی تیرے فضل و کرم سے, اللہ اس کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرما, ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے مرحومین کو بھی عطا فرما. اللہ قرآن پاک سے محبت نصیب فرما, اس پر دل سے ایمان, اس کی باقاعدہ تلاوت, اس کو سمجھنے, اس کے احکام پر عمل کرنے, اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال طیب عطا فرما, عافیت عطا فرما, آسانی عطا فرما. ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما, ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جو ہدایت کی تلاش میں ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ جو ہدایت پر تیرے فضل سے آ چکے ہیں ان کو مزید ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت مزید نصیب فرما, اور اس پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر شر سے فتنے سے اس کو محفوظ فرما. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما. ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم و پریشان ہیں, اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ڈیو کورس آف ٹائم آپ سے لنکس جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, بہت آپ کا شکریہ, اور میں تمام پارٹیسپینٹس کا بھی بہت شکریہ. ہم سیشن اینڈ کریں گے. حضرت صاحب بہت, شیخ صاحب بہت آپ کا مشکور ہیں ہم, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اٹینڈ کرنے کے لیے, اور اللہ حافظ.